دیکھیں ہم اس کیس میں پولیس کو انوالو نہیں کرنا چاہتے۔ فواد اس موٹی تونڈ والے افسر سے بولا، دیکھو میاں یہ کیس تو میں لوں گا اور حل بھی کروں گا، مجھے پیشنٹ سے ملواؤ۔ وہ آفیسر نہ تو میں تیلی مارتا ہوا بولا، کیوں؟ سائن ساتھ لہجے میں بولا، ارے میاں وہی تو بتائے گی کہ کیا ہوا تھا۔ آفیسر اپنے پیلے دانتوں کی نمائش کرتا بولا، 2 منٹ کے اندر اندر یہاں سے کلٹی ہو جاؤ ورنہ دنیا سے کلٹی کر دوں گا۔ سائن ساتھ لہجے میں کہہ کر چھپاک سے ڈاکٹر کی کیبن میں گھسا، سالار اس کے پیچھے بھاگا۔ میاں کا انداز تو چیک کر، سالے کو 10 منٹ میں اندر کر دوں گا جھوٹے کیس میں۔ وہ بڑبڑایا، کیا چاہتے ہو تم؟ ارسل سنجیدہ لہجے میں بولا، ارے واہ ایک اور پیس ادھر ہے میاں، وہ کیا ہے نا تھوڑی مٹھی گرم کر دو، اپنا کام ایسے چلتا ہے۔ وہ آنکھ مار کر بولا۔ ارسل شاہ نے بھامے چکائی تو فواد مسکرایا، مطلب ایک ASP کے سامنے کھڑے ہو کر وہ اس سے ہی رشوت مانگ رہا تھا۔ صحیح، یہ رکھو 5000، باقی کا صبح تھانے میں دیتا ہوں۔ ارسل سنجیدہ لہجے میں کہتے جیب سے کڑاتا نوٹ نکال کر اس کو تھما گیا، جبکہ وہ اس کی بات پر ناسمجھی سے دیکھنے لگا۔ ڈاکٹر موسیٰ اس وقت اپنے کیبن میں موجود تھے جب کوئی آندھی طوفان کی طرح اندر داخل ہوا۔ وہ اس کو دیکھتے ہی پہچان گئے۔ سائم خان نے اندر داخل ہوتے ہی میز پر رکھا قیمتی گلدان زمین پر دے مارا۔ او مسٹر خان، او مسٹر، کون ہو تم؟ ڈاکٹر چلایا۔ سائم نے سبز آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑی، کیوں انفارم کیا پولیس کو؟ وہ چلایا، دیکھیے مسٹر، پہلی بات اپنی آواز دھیمی رکھیے اور دوسری بات یہ پولیس کیس تھا، پولیس کو انفارم کرنا ہی تھا تاکہ جس نے یہ کیا اس کو سزا ملے۔ ڈاکٹر موسیٰ سنجیدہ لہجے میں بولے۔ سالار نے بالوں میں ہاتھ پھیرا جبکہ سائم نے سیٹی کی شیپ میں ہونٹ وا کیے۔ اگر میں تمہاری زبان کاٹ دوں، چلو زبان چھوڑو، اگر میں تمہاری یہ ہاتھ ہی کاٹ دوں تو مجھے کتنے دن کی سزا دلواؤ گے؟ سائم اس کی آنکھوں میں دیکھتا وحشت سے بولا۔ تو ڈاکٹر موسیٰ کے رونگٹے کھڑے ہوئے، یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ لے کر جائیں انہیں، دو دوست کو سائیکو لگ رہا ہے یہ۔ ڈاکٹر گھبرا کر سالار سے بولا تو دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے کہہ کر لگائے گئے۔ سائم خان آگے بڑھا اور کھٹاک سے اس کا ہاتھ توڑ دیا۔ ڈاکٹر موسیٰ کی دردناک چیخ نکلی، خان سے نہ چلانا کبھی بھی زبان، ورنہ مشکل میں پڑ جائے گی تمہاری جان۔ سالار خان اس کے کان میں سرگوشی کر گئی، یہ سبق کافی ہوگا تمہارے لیے، آئندہ محتاط رہنا۔ سائم کہہ کر باہر نکل گیا۔ پیچھے ڈاکٹر موسیٰ انتقام کی آگ میں جھلسنے لگا، اب سے تم موسیٰ اکادمی کے بدترین دشمنوں میں شمار ہوگے، وہاں گاڑوں گا جہاں سے کبھی کوئی تمہیں ڈھونڈ نہیں پائے گا۔ ڈاکٹر موسیٰ بڑبڑاتے ہوئے تکلیف سے دھورا ہو گیا۔ مہک کو ہاسپٹل سے آئے 2 دن ہو چکے تھے، مہمانوں کا آنا جانا لگا ہوا تھا، کسی کو یہ نہیں بتایا گیا کہ اس کو زہر دیا گیا تھا۔ سائم خان سے بھی سب گھر والوں کو اچھی جان پہچان ہو گئی تھی، سائم کے گھر والے بھی آئے ہوئے تھے، افتخار سائم کو وہ سب بہت اچھے لگے تھے۔ ارسل شاہ تھانے میں بیٹھا ایک کیس کی فائل کا معائنہ کر رہا تھا جب یہ کانسٹیبل اندر داخل ہوا۔ سر، اس نے ارسل کو پکارا۔ یس کانسٹیبل کہو۔ ارسل ذرا کی ذرا نظریں اس کے سوجے چہرے پر ڈال کر بولا۔ اس دن اس کانسٹیبل کو رشوت دینے کے بعد ارسل شاہ نے اگلے دن اس کی ایسی حالت کی سب نے رشوت لینے سے توبہ کر لی۔ سر، مسٹر حمزہ ادھر آپ سے ملنے آئے ہیں، اس نے ڈر ڈر کر کہا۔ ارسل سے مار کھانے کے بعد وہ بہت ڈرنے لگا تھا۔ واٹ، حمزہ ہے اور تم یہاں کھڑے مجھے بتا رہے ہو؟ بلا کر لاؤ اسے اندر جلدی۔ ارسل فائل سائڈ پر رکھتا تیز لہجے میں بولا تو وہ سائڈ لاتا باہر بھاگا۔ حمزہ جو کہ کار سے باہر کھڑا تھا، ناگواری اس کے چہرے سے چھلک رہی تھی۔ سر آئیں اندر، وہ کانسٹیبل جلدی سے بولا تو حمزہ نے مغرور نظروں سے اس کو دیکھا۔ ہائے حمزہ، تم یہاں، خیریت؟ ارسل کھڑا ہوتا اس کے گلے لگتا بولا، ہاں یار بس ایسے ہی ملنا تھا تجھ سے۔ حمزہ کرسی پر بیٹھتے بولا تو ارسل نے سوالیہ نظروں سے اس کو دیکھا۔ ہاں آؤ بیٹھو۔ اسی وقت ارسل کا فون بجا۔ 1 منٹ، وہ حیدر کو کہہ کر کال اٹینڈ کر لیا۔ ہاں عدنان بولو بھائی، وہ آدمی پہلے ہی مر چکا ہے۔ عدنان کی بات پر ارسل کا منہ سرخ ہوا۔ کیسے؟ کس نے مارا اس کو؟ ارسل گھبرایا۔ اونلی ون مین لیپرڈ۔ عدنان کے کہنے پر ارسل نے دانت پیسے۔ سائم، وہ بڑبڑایا۔ اوکے تم واپس آ جاؤ، ارسل نے کہہ کر کال کاٹ دی اور بال مٹھی میں جکڑے۔ کیا ہوا ارسل؟ حمزہ نے اس کا چہرہ دیکھتے پوچھا۔ یار حمزہ، وہ جس نے مہک کو زہر دیا تھا اس تک ہم پہنچ چکے تھے، لیکن ہم سے پہلے ہی کوئی اس کو مار گیا، اب اس کے باس تک پہنچنا ناممکن لگ رہا ہے، ارسل نے کہا تو حیدر کی آنکھیں سرخ ہوئیں۔ جس کتے کا بھی یہ کام ہے، جس نے بھی باروی کو زہر دیا، اس کو میں پاتال سے بھی ڈھونڈ نکالوں گا۔ حمزہ ساتھ لہجے میں بولا تو ارسل نے اس کو افسوس سے دیکھا، کیونکہ وہ حمزہ کی دیوانگی دیکھ چکا تھا، لیکن وہ جانتا تھا سائم خان کے ہوتے ہوئے کسی کی نہیں ہو سکتی، لیکن اب اس کو ڈھونڈنا بہت مشکل ہے۔ ارسل نے کہا، مشکل ہے، ناممکن تو نہیں۔ اچانک ایک آواز گونجی، دونوں نے دروازے کی طرف دیکھا جہاں بلیک سوٹ میں ملبوس سلکی بال ماتھے پر بکھیرے، ہونٹوں میں سگریٹ دبائے سائم خان پورے جلوے کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس کو دیکھ کر جہاں ارسل نے دانت کچکچائے وہیں حمزہ کی شہد رنگ آنکھوں میں ناگواری جھلکی۔ اتنے مینرز انسان میں ہونے چاہیے کہ وہ آنے سے پہلے اجازت ہی لے لے۔ ارسل اس کے سٹائل پر جلتا بھونتا بولا، پہلی بات تو تھانے میں ہے، واش روم میں نہیں۔ پہلی بات تو تھانے میں ہے، واش روم میں نہیں، جو اجازت لو۔ دوسری بات، سائم خان کا بھی اجازت نہیں لیتا۔ سائم قدم قدم چلتا نزدیک آیا اور بات مکمل کر کے سگریٹ کا دھواں تنزیہ مسکراہٹ سے ارسل کی طرف پھینکا۔ وہ گیا۔ ہائے مسٹر حمزہ، حیدر، دوبارہ مل کر اچھا لگا۔ سائم حمزہ کی آنکھوں میں دیکھتا اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھا اور پاؤں اوپر ٹیبل پر رکھے۔ کچھ وقت بعد برا لگے گا۔ حمزہ نے سائڈ اسمائل سے
کیا سائم نے بامیں اٹکائی، پاؤں نیچے کر خبیث خان اصل چیخا، ہائے وہ کیا ہے نا، میرا دل آرام کرنے کو کر رہا ہے تو ایسا کر تو نیچے بیٹھ جا۔ سائم دل جل لہجے میں کہتا، سگریٹ کا کش لگا گیا تیری تو کمینے خان۔ ارسل اپنی جگہ سے اٹھا اور سائم کی ٹانگوں کے نیچے نظر آتی چیئر پر لات ماری، جس سے سائم کو ایک جھٹکا لگا اور کچھ سمیت پیچھے کو کھسک گیا۔ اب ارسل طنزیہ مسکراہٹ لیے سائم کو دیکھ رہا تھا۔ سائم نے مسکراہٹ دبائی اور وہیں سے اپنی لات ارسل کو مارنے کے لیے اٹھائی۔ ارسل جلدی سے پیچھے ہوا۔ ہاں سائم وہی ٹانگ دوسری ٹانگ پر رکھتے کہہ کر لگا گیا۔ ارسل کا سائم کی طرف ارسل کا شرمندگی سے لال منہ ہوا۔ حمزہ نے چیئر کا رخ سائم کی طرف کیا۔ سائم نے مذاق اڑاتے لہجے میں حمزہ نے سائم کی طرف کیا تو کہا، تو کہاں تک پہنچی تمہاری تشخیص مسٹر حمزہ حیدر؟ سائم نے مذاق اڑاتے لہجے میں پوچھا۔ بہت جلد وہ شخص میرے ہاتھوں میں ہوگا، حمزہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا بولا، لیکن میری اطلاع کے مطابق وہ شخص تو مر گیا۔ سائم معصومیت سے آنکھیں پٹپٹا کر بولا، تو ارسل کا دل کیا جوتی لے کر اس کا منہ سجا دے، اطلاع بہت پکی ہے تمہارے پاس، کہیں اس کے قاتل تم ہی تو نہیں؟ حمزہ نے اندھیرے میں تیر چلایا۔ ارسل نے حیران نظروں سے اس کو دیکھا۔ سائم کا چہرہ یکدم سپاٹ ہوا۔ حمزہ کے چہرے پر پوری اسرار مسکراہٹ نہیں، اگر میں اس کو مارتا تو تم سے معلومات لینے کیوں آتا؟ سائم لاپرواہی سے بولا، ہاں یہ بھی ہے، ویسے جس نے بھی مارا اس کو گولی سیدھی اس نے گردن میں ماری۔ حمزہ اس کے ہاتھ سے سگریٹ لیتا اس کا کش لگاتا بولا۔ ارسل نے ناسمجھی سے حمزہ کو دیکھا، اس نے تو اس آدمی کو دیکھا تک نہیں، پھر وہ کیسے کہہ رہا تھا کہ اس کو گولی لگی ہے؟ لیکن میں نے تو اس کو کھوپڑی میں فائر کیا تھا، سائم نے الجھن بھرے لہجے میں کہا، لیکن اگلے ہی پل وہ سپاٹ چہرہ لیے خاموش ہوا۔ ارسل نے آنکھیں میچی، ہم پکڑے گئے سائم خان؟ حمزہ نے کش لگا کر کہا تو سائم نے اس کو دیکھا جو مسکرا رہا تھا۔ میں تمہیں اس دن ہی پہچان گیا تھا، تم کو سیدھی سادے خان نہیں ہو، دنیا کو پہچان لینے کا ہنر ہے میرے پاس۔ حمزہ نے سائم کے کان میں سرگوشی کی۔ سائم کا چہرہ ابھی بھی سپاٹ تھا۔ سائم نے ارسل کی طرف دیکھا۔ ارسل اس کی آنکھوں بخوبی پڑ گیا جب اس کو زبردست گھوری سے نواز گیا۔ ہاں ہاں، ارسل نے ایک دم کہکا لگایا۔ حمزہ نے اچنبھے سے اس کو دیکھا جبکہ سائم نے گلے سے نکلتے گلا پر مشکل گھونٹا۔ بس کر حمزہ، بس یار، اب میں اور برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ سائم جو ہے نا، اس کو میں نے ہی بتایا تھا سب، جب یہ تیرے سامنے آ کر بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے۔ ارسل نے مسلسل ہنستے ہوئے کہا۔ تو جہاں حمزہ کو شوق لگا وہیں سائم نے زبردستی چہرے پر مسکراہٹ لی۔ وٹ؟ اور یہ جو اتنی دیر سے ایسے ریئیکٹ کر رہا ہے جیسے اس نے ہی مارا ہو؟ حمزہ نے پوچھا تو سائم مسکرایا۔ ایسے ہی سب سے جھوٹ بولتا ہے یہ کمینہ، ارسل دانت پیس کر بولا۔ اصل جھوٹ تو وہ بول رہا تھا، لعنت ہو سائم خان تجھ پر، مجھ سے جھوٹ بلوا رہا ہے۔ ارسل دل ہی دل میں سائم خان کو سلواتوں سے نواز رہا تھا۔ چپ ہو جا ارسل، اب کچھ عزت رہنے دے، سائم مصنوعی خفگی سے بولا۔ حمزہ کی گہری نظریں اس پر جمی تھیں۔ ہاں اب میں ٹھیک ہوں۔ تم سنو، میک نے فون پر کہا تو دوسری طرف کچھ کہا گیا جس کو سن کر وہ ہنسی۔ آجا بچہ آجا، تمہارا ہی گھر ہے۔ اچھا میں کسی کو بھیج دوں گی، وہ تمہیں لے آئیں گے، اللہ حافظ۔ میک نے مسکرا کر منہ رکھا۔ کون تھا؟ اندر داخل ہوتی دعا نے پوچھا۔ وش آ رہی ہے، میں نے کہا جب پہنچ جاؤ مجھے بتا دینا، کسی کو بھیج دوں گی۔ میک نے مسکرا کر اپنی یونی کی فرینڈ کا نام لیا جس سے ان چاروں کی بہت اچھی دوستی تھی۔ اوہ وش، خیریت؟ دعا نے پوچھا۔ سب بس بول رہی تمہاری طبیعت کا پتہ چلا جب ہی آ رہی ہوں، میک نے کہا تو دعا سارے لاگے۔ ویسے مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی دعا کہ مجھے زہر دیا کس نے اور کیوں؟ میک الجھن سے بولی۔ پتہ لگائیں گے، بہت جلد مشن پر نکلنے کا ٹائم آ چکا ہے، دعا چمکتی آنکھوں سے بولی۔ تو میک نے سر ہلایا۔ اچھا تم آریان کو بول دو وش کو لے آئے گا، میک نے کہا تو اندر آتی مسز شاہ بولی۔ آریان تو شاپ پر گیا ہے۔ او ماما صحیح، میری دوست آ رہی تھی، اب کیسے آئے گی وہ؟ میک پریشانی سے بولی۔ ہم چلتے ہیں اس کو لینے۔ مسز شاہ کے کچھ کہنے سے پہلے ہی دعا بولی۔ خبردار جو کسی نے ایسے سوچا بھی، ٹانگیں توڑ دوں گی۔ مسز شاہ بولی۔ ارے چاچی صحیح کچھ نہیں ہوتا، دعا بولی۔ نہ بیٹا معاف کرنا، مجھ میں اپنی بیٹی کھونے کی ہمت بالکل نہیں ہے، وہ نم لہجے میں کہتے اپنے آنسو چھپاتی باہر نکل گئی۔ دعا نے سختی سے ہونٹ بھینچے۔ اس وقت اخنان کی کال آ گئی۔ دعا چونکی۔ ہیلو، دعا نے فون کان سے لگایا۔ ہیلو، میں کیوٹ اخنان بات کر رہا ہوں۔ دوسری طرف سے اخنان کی شرارتی آواز پر وہ مسکرا دی۔ کیوٹ نہیں، تو منحوس ہے، منحوس۔ دعا دانت پیس کر بولی۔ اللہ اللہ، توبہ، خود تو شکل پر پینٹ کر کے اپنے آپ کو حسین و جمیل کہتی ہو، جا کر ذرا منہ دھو کر آئینہ دیکھو، پھٹے پوسٹر جیسی شکل ہے تمہاری۔ اخنان پٹ پٹ بولتا دعا کو تپا گیا۔ کام بولا اخنان، ورنہ دفع ہو ذلیل آدمی۔ دعا جل کر بولی۔ ہاں وہ میں کہہ رہا تھا کہ میں شاہ منشن آ رہا ہوں۔ اخنان مسکراتے لہجے میں بولا۔ اوف، مطلب آج کا دن خراب، خیر میں کیا کروں؟ دعا نے کہا تو اخنان نے فون کو گھورا۔ میری بات کرواؤ، میک نے کہا تو دعا نے سوالیہ نظر اس کو دیکھا۔ ہیلو، اخنان زور سے چیخا۔ دعا اچھلی اور اپنے سن ہوتے کان پر ہاتھ رکھا۔ پورا خبیث ہے، 2 منٹ رک نہیں سکتے تھے؟ دعا چیخی۔ ہاں ہاں، میں سمجھا تم فوت ہو گئی ہو، اخنان نے کہکا لگا کر کہا تو دعا کا منہ کھلا جبکہ میک نے ہونٹ بھیج کر مسکراہٹ دبائی۔ یہ لو میک سے بات کرواؤ، اخنان نے کہا۔ السلام علیکم، میک نے نرم لہجے میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام بھابھی جی، اخنان شرارت سے بولا جبکہ میک دعا نے ناسمجھی سے سنا۔ کیا کہا؟ میک نے کیا پر زور دیا؟ کچھ بھی نہیں، اخنان نے کہا اور پاس آتے سائم کو دیکھ کر ایک خبیث مسکراہٹ اس کے لبوں پر مچلی۔
بیچاری سائم کا اللہ ہی مالک ہے۔ بولو میک ڈارلنگ، کیا کام تھا؟ حنان نے شیطانی مسکراہٹ سے کہا تو سائم ٹھٹ کر خونخوار نظروں سے صافت کی پڑیا کو دیکھا۔ دفعہ ہماری اس ٹھڑکی آدمی کو دعا اس کی بات پر بڑبڑائی۔ وہ حنان ذرا آتے ہوئے، میں ایڈریس دے رہی ہوں، وہاں سے میری دوست کو لیتے آنا۔ مہک نے بات مکمل کی۔ جی مہک جان، آپ کر دیں۔ حنان نے اس کی بات سن کر ایک پل سوچ کر بولا، ساتھ جان لگانا نہیں بھولا۔ مہک نے فون کو گھورا۔ اوکے بائے، وہ کہہ کر کال کاٹ گئی۔ حنان نے سائم کے سوفٹ چہرے کو دیکھا اور اس کو اور جلانے کے لیے جان بوجھ کر خود سے باتیں کرنے لگا۔ اچھا میک ڈارلنگ، آپ کو اسٹرابری فلیور کی آئس کریم چاہیے؟ ہاں میں لیتا آؤں گا، حنان نے کہہ کر فون جیب میں رکھا۔ سائم کو کنکھیوں سے دیکھا جو اس کو ہی گھور رہا تھا۔ حنان مسکرایا۔ ارے سائم لالا، آپ کب آئے؟ حنان نے جان بوجھ کر پوچھا۔ جب تو میری بیوی سے فلرٹ کر رہا تھا، سائم نے دانت پیس کر کہا تو حنان کی آنکھ پھیلی۔ اب بھی نہ رشتہ ہوا نہ شادی، پہلے ہی بیوی، واہ! حنان آنکھیں گھما کر بولا، چھوٹے شاہ صاحب ہو جائے گا، بس صبر کرو۔ سائم نے مسکرا کہا، لالا صاحب مطلب سم تھنگ۔ حنان شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کے بوروں کو آپس میں ملاتے ہوئے بولا۔ سائم کا رنگ سرخ ہوا، مانا وہ بے باک کمینہ تھا، لیکن حنان میاں تو اچھے کو شرمانے پر مجبور کر دیتے تھے۔ نہیں ادھر آؤ میں بتاتا ہوں، سائم نے کہا تو حنان نے اس کے کان میں انتہائی بے باک سرگوشی سے کہا تو وہ آگے آیا۔ سائم نے اس کے کان میں انتہائی بے باک سرگوشی کی، جس کو سن کر حنان کا منہ فل سرخ ہوا۔ اس نے سائم کو دیکھا جو ہونٹ کا کنارہ دانت میں دبا کر مسکرا رہا تھا۔ حنان نے کانوں پر ہاتھ لگایا۔ ہاں ہاں، سائم نے دلکش کہہ لگایا۔ ماما صحیح، حنان کی کال آئی تھی، وہ آ رہے ہیں شاید۔ دعا نے کہا تو مسز ساتھ نے وسائل لایا اور کھانا بنانے لگیں۔ بہو ساتھ زردہ بھی بنا دو۔ اماں صحیح نے اندر داخل ہو کر کہا تو وسائل لا گیا۔ اماں صحیح، حنان وغیرہ آ رہے ہیں، مسز زار نے کہا تو وہ مسکرا دی۔ بہت ہی شرارتی بچہ، قسم سے، وہ محبت سے بولی تو دعا نے ناک چڑھائی۔ شیطان ہے پورا، نہ خود آرام کرتا ہے نہ ہمیں کرنے دیتا ہے، دعا نے کہا تو مسز زار نے اس کو آنکھیں دکھائیں۔ موئی خود تو چھلاوا بن کر کبھی ادھر گھومتی رہتی ہے، وہ معصوم سا بچہ تو یہ شیطان لگ رہا ہے۔ اماں صحیح نے کہا تو دعا کا منہ لٹکا۔ مسز زار اور مسز زار نے مسکراہٹ دبائی، جبکہ کچن کے دروازے پر کھڑے آریان اور اسما کا جناتی کہہ کر گونجا۔ اماں صحیح نے دہل کر دل پر ہاتھ رکھا۔ واہ دادی صحیح، گریٹ، کیا امیزنگ بات کی ہے۔ آریان ہنستے ہوئے بولا، یہ میرے ساتھ انگریزی نہ بولا کر، کبھی ریٹ کبھی امیزا۔ اماں صحیح کے منہ بنا کر کہنے پر پورا کچن کہہ سے گونج اٹھا، جبکہ وہ بڑبڑاتی ہوئی باہر نکل گئیں۔ ہاں ہاں، قسم سے عجوبہ ہیں اپنی دادی صحیح، دعا ہنس کر بولی تو اسما ابھی بھی پیٹ پکڑ کر ہنس رہی تھی۔ پڑھائی کر لو ڈرامے بازو، یونیورسٹی اوپن ہونے والی ہے تم سب کی، مسز شاہ بولی تو آریان مسکرائے۔ ارے چاچی پڑھ لیں گے، اب ساری زندگی پڑھنا ہی ہوتا ہے۔ آریان شرارت سے بولا، بیٹا آگے شادی وادی کر کے بچوں کا مستقبل بناؤ گے، کام سنبھالو گے یا یونیورسٹی جاؤ گے؟ مسز زار نے چمچ لہراتے پوچھا۔ ارے ماما صحیح، بیویاں پٹیاں پڑھائیں گی اور میں پڑھوں گا، آریان نے کہا اور باہر دوڑ لگائی، کیونکہ اب مسز زار اس کی بینڈ بجانے والی تھی۔ ہاں ہاں، دعا اسما تو ہنس کر پاگل ہونے کے در پہ تھی۔ آریان کے بھی پر نکل گئے، اس لیے لڑکی ڈھونڈ لو، مسز شاہ ہنستے ہوئے بولی تو مسز زار نے دروازے کو گھورا۔ ابھی انڈے سے نکلا نہیں اور شادی کروا دوں اس کی؟ مسز زار سے ہاتھ صاف کرتی بولی، یار لو یو چاچی صحیح، آپ کو میری کتنی فکر ہے، اور یہ میری ماما صحیح مجھے ابھی تک انڈے میں رکھ کر بیٹھی ہیں۔ آریان نے دروازے سے سر نکال کر کہا تو مسز زار نے فٹ سے ہاتھ میں پکڑی پیاز اس کی طرف پھینکی جو اس کے ناک پر لگی۔ کچن ایک بار پھر کہکوں سے گونج اٹھا۔ ماما صحیح ناک توڑ دی، آران کرایا، حالانکہ توڑنا سچ چاہیے تھا، اسما ہنستے ہوئے بولی تو آریان نے اس کو گھورا۔ کیا ہر وقت لڑکیوں میں رہتے، جو کمرے میں اپنے جا کر پڑھو، مسز زار سے بولی تو وہ دانت نکال گیا۔ وہ میں یہ بتانے آیا تھا کہ ارسل لالا کی کال آئی تھی، وہ آ رہے ہیں، ساتھ سائم لالا وغیرہ بھی ہیں، تو آپ لوگ انتظام کر لیں، آریان نے کہا تو سب رکے، دور پھٹے منہ۔ آریان اتنی ضروری بات اب بتا رہا ہے، دعا نے کہا تو وہ مسکرایا اور اس کے بال کھینچ کر بھاگ گیا۔ ماما، دعا چیخی اور اس کے پیچھے بھاگی۔ مسز زار سب مسکرائیں۔ آ جاؤ حنان میرے ساتھ ہی، ارسل نے اس کو الگ گاڑی میں جاتے دیکھ کر پکارا۔ لالا آپ سائم لالا کے ساتھ چلے جائیں، میں ذرا کسی کو پک کرنا ہے، راستے میں تو آپ کو شاہ مینشن میں ہی جوائن کرتا ہوں۔ حنان نے مسکرا کر تو ارسل سائل لا گیا۔ لالا وجدان کہاں ہے؟ حنان نے سائم سے پوچھا۔ یار وہ آ رہا ہے، کام تھا تھوڑا، لو پہنچ گیا، سائم نے کہنے کے ساتھ ہی سامنے سے آتے ان تینوں کی طرف اشارہ کیا جو ایک سٹائل سے آ رہے تھے۔ میرا یار آ گیا، حنان چیخ کر اس کی طرف بڑھا۔ وجدان نے اس کو اپنی طرف آتے دیکھ کر خود بھی اس کی طرف دوڑ لگائی۔ سب نے مسکرا کر انہیں دیکھا۔ اچانک 4 قدم کے فاصلے پر وہ دونوں جھٹکے سے رکے۔ سالار خان اور فواد خان کے بڑھتے قدم رکے۔ یہ اچانک کیوں رکے؟ سالار نے پوچھا۔ فواد نے کندھے اچکا دیا۔ ارسل اور سائم نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر نظریں ان کی طرف گھمائیں۔ اب وہ دونوں سلو موشن میں بھنگڑا ڈالتے ایک دوسرے کی طرف بڑھے اور گلے لگے۔ ارسل نے صدمے سے کار کے بونٹ سے ٹیک لگائی۔ فواد نے اپنے منہ پر دونوں ہاتھوں کو پھیرا۔ سالار تو منہ کھولے ان کو دیکھ رہا تھا، جن میں پتہ نہیں کون سے جراثیم تھے۔ سائم تو ان دونوں کو افسوس سے دیکھ رہا تھا جو اپنی عمر سے چھوٹی حرکتیں کرتے تھے۔ ہاں دونوں ہنسے۔ کیا ہوا لالے، کیوں رک گیا؟ وجدان نے آئی برو اچکاتے پوچھا۔ لعنت ہے
ہم پر جب بار بار تمہاری حرکتوں کو دیکھنے کے لیے رک جاتے ہیں۔ سالار کہتے آگے بڑھ گئے جبکہ افنان اور وجدان کا کہکا زبردست تھا۔ افنان اور وجدان ایک کار میں جبکہ وہ چاروں ایک کار میں گئے تھے۔ علیشہ باجی اٹھ جا، دعا چیخی، ہاں رات میں چلیں گے، ابھی تو نیند پوری کرنے دے۔ علیشہ رواں سے لہجے میں بولی، ابے بھائی ارسل آ رہے ہیں، اب اٹھ جا، رات کو تو چلنا ہی ہے۔ اسما نے کہا تو وہ منہ بنا کر اٹھی۔ میں گارڈن میں ٹہل رہی تھی اور فون پر موجود اس لیپرڈ کے پیغام کو دیکھ رہی تھی۔ ڈیئر میک جانا، آپ سچ بول دیں، جھوٹ بول کر مصیبت میں نہیں پڑ جانا۔ اف، اس شخص کو میرا نمبر کہاں سے ملا؟ اور ان کو بتاؤں سچ یا نہیں؟ اف، کیا کروں میں ایک سر پکڑ کر بولی، کیا ہوا؟ اسما پاس آتی بولی تو نامحسوس طریقے سے فون سائڈ پر کر کے، کچھ نہیں، بس تھوڑی ہوا کھانے آئی تھی۔ میک نے مسکرا کر کہا تو اسما نے سر لائے، چل آجا اب اندر، اور آج رات تیار رہنا۔ اسما نے آنکھ مار کر کہا تو میک مسکرائی، ہاں وش میں نے بھیج دیا افنان کو، وہ تمہیں پک کر لے گا۔ دعا نے اس کو میسج دیا اور سب کی طرف متوجہ ہوئی۔ یار یہ دعا نے کس کو کہا ہے مجھے پک تو دے دیتی اس بندے کی۔ سروش بڑبڑائی، تو کہاں جا رہے ہیں؟ ابے، وجدان نے انجان راستے پر مڑتے افنان سے کہا، تیری عزت لوٹنے۔ افنان نے مسکرا کر کہا، وجدان بھدکا، لا حول ولا قوت، چھی تیری نیت پر افنان، تو مجھ جیسے معصوم بچے کی عزت لوٹے گا؟ اللہ بچا لو مجھے۔ وجدان زور زور سے دعائیاں دینے لگا، دور پھٹے منہ، وجی مذاق کر رہا تھا، میک کی دوست کو پک کرنے جا رہا ہوں۔ افنان اس کی باتوں پر چڑھ کر بولا۔ وجدان مسکرا دیا، ایک منٹ اخی، رک، وجدان چیخا تو افنان نے گھبرا کر بریک لگائے۔ وجدان کا سر سیدھا ڈیش بورڈ سے ٹکرایا۔ کیا مصیبت ہے؟ افنان چیخا، یار دھوکے باز، دیکھے بہت کم دیکھے، ہائے میں لٹ گیا، مان کے تیرے کہا یہ لائن مجھ پر اس وقت فٹ ہو رہی ہے۔ وجدان کلاتا بولا، ابے ڈھکن، یہ نوٹنکی بند کر اور بتا ہوا کیا؟ افنان نے اس ایکٹنگ کی سستی ایکٹنگ کو بیزاری سے دیکھا، یار مجھے یہاں تیرے ساتھ بھیج کر لالا خود وہاں آئس کریم خرید رہے ہیں۔ وجدان نے دکھی آتما بن کر کہا تو افنان کا منہ کھلا، اس نے باہر دیکھا جہاں سائم ارسل کے ساتھ آئس کریم پارلر کے باہر کھڑا تھا۔ ہاں، افنان نے کہہ کر لگایا اور فون نکال کر اس منظر کی ویڈیو بنائی۔ وجدان نے اس کو گھورا جو آدھے سے زیادہ وزن اس پر ڈال کر ویڈیو بنا رہا تھا۔ پر آؤ، وجدان چیخا۔ افنان نے تیکھے تیوروں سے اس کو دیکھا۔ اچانک سائم کی نگاہ اپنے سے کافی دور کھڑی افنان کی کار پر پڑی جو اس کی ویڈیو بنا رہا تھا۔ سائم نے صاف خود کو دیکھا، ارسل یہ پکڑ جلدی، سائم نے کہا اور ان کی کار کی طرف بھاگا۔ یار یہ سائم لالا یہاں بھاگ کر کیوں آ رہے ہیں؟ وجدان نے کہا تو افنان نے جلدی سے کیمرہ بند کر کے کار سٹارٹ کیا۔ افنان رک، سائم آنے سے سیکھا، سوری لالا مجھے کام ہے، افنان نے کہہ کر سپیڈ سے کار بھگائی۔ وجدان کبھی کار سے سر نکال کر سائم کو دیکھتا تو کبھی بڑے بڑے سانس لیتے افنان کو۔ کیا ہوا؟ مجھے سب بتا، وجدان نے پوچھا تو افنان کہہ کر لگاتے سب بتا گیا۔ اب دونوں مل کر کہہ کے لگا رہے تھے، کیا ہو گیا تھا تمہیں اچانک؟ ارسل نے پوچھا۔ سالار اور فواد بھی باہر نکل چکے تھے۔ نہیں بس ایسے ہی، سائم کہتا جھٹکے سے کار میں بیٹھا، اس نے تصور میں ہی افنان کی شکل بگاڑ دی تھی۔ سلوش براؤن ڈریس پہنے، بالوں کو جوڑے میں باندھے کھڑی تھی، تبھی ایک کار اس کے قریب رکی جس میں دو ناٹکھٹ لڑکے بیٹھے تھے۔ سلام میڈم، افنان نے شوق نگاہ اس پر ڈالی، کیوٹ ہے ویسے، وہ وجدان کے کان میں بڑبڑایا۔ وجدان نے اس کو گھورا، کون ہے آپ لوگ؟ سلوش نے کڑے تیوروں سے پوچھا، کہیں یہ ڈاکو تو نہیں؟ سلوش نے دل میں سوچا، میڈم ہم لڑکے ہیں، اگر شک ہے تو دکھائیں۔ وجدان شرارتی لہجے میں بولا۔ سلوش کی آنکھ پھٹی، کیا؟ ارے شناختی کارڈ، وجدان کہہ کر دبا کر بمشکل بولا۔ سلوش نے اپنی سوچ پر لعنت بھیجی، تو میں کیا کروں، آپ لوگ جاؤ۔ سلوش ناگواری سے بولی، آپ کو بھی لے جائیں گے اب کیا؟ افنان شرارت سے بولا۔ ہیں؟ سلوش نے آنکھیں پھیلا کر اس کو دیکھا، ارے مطلب ہم آپ کو اٹھانے، میرا مطلب ہے لینے آئے ہیں، میک نے بھیجا ہے ہمیں۔ افنان نے کہا تو وہ نارمل ہوئی، ایک منٹ میں کیسے مان لوں تمہیں میک نے بھیجا ہے؟ سلوش نے شک پر نظروں سے ان کو دیکھا۔ وجدان اور افنان نے ضبط سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ دیدی بیٹھ جاؤ، اس نے ہی بھیجا ہے ہمیں، اگر ہمیں اس نے نہ بھیجا ہوتا تو ہمیں اس کا نام کیسے معلوم ہوتا؟ وجدان نے کہا تو افنان نے مسکراہٹ بھری، ہاں لیکن کیا پتہ اکیلی لڑکی کو دیکھ کر تمہاری نیت پھسل گئی ہو۔ سلوش کی بات پر وجدان نے دونوں ہاتھوں سے اپنے بال نوچے، چھوٹی لڑکی کو بھی یہی ملی تھی املی کی کٹار۔ وجدان بڑبڑایا تو کہہ کر روکنے کے لیے اپنے ہونٹ سختی سے بھینچے جس کو وجدان نے بخوبی دیکھا۔ ایک منٹ، ہاں، وجدان نے زبردستی مسکرا کہا، پھر اپنی سائڈ سے نیچے اترا، پچھلی سیٹ کا دروازہ کھلا۔ افنان نے مسکرا کر اسٹیئرنگ پر گرفت مضبوط کی، وہ سمجھ چکا تو وجدان کیا کرنے والا ہے۔ لو دیکھ لو دیدی، اندر میک ہے۔ وجدان نے ہاتھ سے اشارہ کیا تو سلوش چونکتی نیچے جھکی اور اندر دیکھا۔ وجدان نے اس سے موبائل چھین کر اندر سیٹ کے نیچے پھینکا۔ اوئے بن بتوڑے، میرا فون، سلوش چیخی۔ وجدان نے صدمے سے اس کو دیکھا۔ افنان کا کہکا بلند ہوا، اٹھا لو خود دیدی ورنہ ہم جا رہے ہیں، وجدان نے کہا تو سلوش نے اس کو گھورا اور جیسے ہی کار کی سیٹ پر بیٹھ کر فون اٹھانا چاہا، وجدان نے ٹھک سے دروازہ بند کیا اور اپنی سیٹ پر بیٹھا۔ چل پہ، وجدان نے ہاتھ جھاڑے جیسے پتہ نہیں کتنی بڑی جنگ لڑ کر آیا ہو۔ اوئے روکو گاڑی، شرم آنی چاہیے، حلیے سے دونوں اچھے گھروں کے لگتے ہو پھر بھی لڑکیوں کو اغوا کرتے ہو۔ سلوش نے افنان کی سیٹ پر لات مار کر کہا۔ افنان کا خون سڑا، او باجی، اغوا کرنے کے لیے لڑکی ہونی چاہیے، بنا بریک کی سائیکل لیں؟ افنان سڑ کر بولا۔ سلوش کا منہ کھلا۔ وجدان نے کہہ کر لگایا، اسی وقت افنان کے نمبر پر میک کی کال۔ ہاں میک جی، آپ کی دوست مل گئی؟ اف توبہ، کانوں میں درد ہو گیا، یہ لو خود سمجھا دو۔ افنان بات کرتے کرتے خود کو گھورتی۔ سلوش کو فون تھپا گیا۔ ہاں
ہیلو ہاں میں تو ڈر گئی تھی، سلوش اب دھیمے لہجے میں بول رہی تھی، لیکن ان دونوں کے کان اس کی باتوں پر لگے تھے۔ شکل تو صحیح ہے، اتنے خوبصورت تو نہیں۔ سلوش کی بات پر دونوں نے ایک دوسرے کو صدمے سے دیکھا۔ ہاں میں سمجھی، کوئی لگے لفنگے ہیں۔ سلوش نے مسکراہٹ دبا کر کہا تو دونوں نے پہلو بدلا۔ وجدان کی بات سوئی، اس نے سلوش کے ہاتھ سے فون چھینا۔ چھوٹی لڑکی بعد میں بات کرتے ہیں کہہ کر وہ فون ڈیش بورڈ پر اچھال گیا۔ میڈم کمال کرتی ہیں، ایک پولیس والے کو آپ لگا لفنگا کہہ رہی ہیں؟ اخنان نے میٹھا طنز کیا تو وہ شرمندہ ہوئی۔ سوری بھائی، میں جس مذاق کر رہی تھی۔ سلوش شرمندہ سے وجدان سے بولی تو جہاں وجدان مسکرایا وہیں اخنان نے بے تابی سے پہلو بدلا۔ ارے املی کی کٹار، میرا مطلب دیدی، کوئی بات نہیں۔ وجدان مسکرا کر بولا تو سلوش بھی مسکرائی۔ او ہیلو پولیس والا، میں ہوں۔ اخنان میں پر زور دیتا بولا تو سلوش نے ناسمجھی سے وجدان کو دیکھا، جیسے بن رہا تھا جیسے کچھ جانتا ہی نہ ہو۔ اوپس سوری بھائی، سلوش اب کے اخنان سے بولی۔ پہلی بات، میں اخنان شاہ کسی لڑکی کا بھائی نہیں بنتا، دوسری بات کوئی نہیں تو سلوش اس کی باتوں پر بات کا بدلہ میں لے لوں گا۔ اخنان نے کہا اس کو تو سلوش کی باتوں پر اس کو دیکھنے لگی۔ سائیکو شاہ، وہ بڑبڑائی تو اخنان اس کو گھور کر رہ گیا، جبکہ وجدان کا کہکا بے ساختہ تھا۔ السلام علیکم۔ وہ چاروں ایک ساتھ اندر داخل ہوئے اور سلام پیش کیا۔ سب نے مسکرا کر جواب دیا۔ ہائے ارسل بھائی۔ میک جو اندر سے بھاگی آئی سائم کو دیکھ کر اٹکتے ہوئے بات مکمل کر گئی۔ سائم نے اس کی طرف مسکراہٹ اچھالی تو وہ نظریں گھما گئی۔ اور بچوں خیر خیریت سے پہنچ گئے؟ مسز عامر نے مسکرا پوچھا۔ جی الحمدللہ۔ فواد خان نے مسکرا کرو ایک نظر دعا پر ڈالی، جو وائٹ کلر کی ایمبرائڈرڈ شرٹ میں ملبوس اس کے آوازوں پر چھا رہی تھی، لیکن وہ فواد خان تھا۔ بقول دعا کے خڑوس خان، اس کو اپنے آپ کو کنٹرول کرنا آتا تھا۔ کیسے ہیں آپ سائم بھائی؟ علیشا نے پوچھا۔ جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک گڑیا، سائم نے مسکرا کر کہا، جبکہ نظریں ابھی میں کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں، جو پنک لباس ملبوس اس کے دل میں اتری جا رہی تھی۔ اخنان کے درائے میک مسز عاصم نے پوچھا۔ وہ رستے میں چاچی سلوش کو لا رہا ہے، میک نے جواب دیا تو وہ سارے لاگے ہیں۔ اور بیٹا وہ کیا نام تھا اس کا، وہ جو براؤن آنکھوں والا بچہ تھا؟ اماں سائیں ذہن پر زور ڈال کر بولی۔ وجدان نام ہے اماں ان کا، صلاح نے مسکرا کر کہا تو اماں سائیں اس پر نہال ہوئی۔ ہاں وہی، وجدان نہیں آیا؟ انہوں نے بات مکمل کی۔ وہ اخنان کے ساتھ ہی اماں جی پہنچنے والا ہے بس، ارسل نے کہا تو وہ سارے لاگے ہیں۔ چاچو وغیرہ کہاں ہیں؟ ارسل نے پوچھا تو میک نے اس کے پیچھے اشارہ کیا، جہاں سے افتخار سائیں اور رومان اسامہ داخل ہو رہے تھے۔ السلام علیکم۔ وہ چاروں ادب سے کھڑے ہوئے۔ وعلیکم السلام، ماشاء اللہ آج تو میرے گھر میں بڑے بڑے لوگ آئے ہیں۔ وہ مسکرا کر بولے، سب مسکرا دیے۔ وہ چاروں افتخار سائیں کے گلے لگے۔ سائم خان مسکرائے اور اسامہ سے گلے ملا۔ آپ تو بہت کم نظر آتے ہیں، اس نے کہا تو اسامہ ویکینڈ پر آتا ہوں، اس نے مسکرا دیا۔ میں اس شہر سے باہر رہتا ہوں، ویکینڈ پر آتا ہوں، اس نے کہا تو سائم نے سر لایا۔ میک یہ لو۔ افتخار سائیں نے میک کی طرف ایک بیگ بڑھایا، سب نے اس کو دیکھا۔ اس میں کیا ہے دادا سائیں؟ میک نے پوچھا تو انہوں نے ایک اشارہ کیا جس کو وہ سمجھ گئی۔ دادا سائیں لو یو، وہ خوشی سے کہتی ان کا گال چوم گئی۔ ہاں سب بے ساختہ کہہ کر لگا کر تو وہ چیم کر اندر بھاگی۔ ارسل نے مسکرا کر اس کو بھاگتے دیکھا، جبکہ سائم کا تو بس نہیں چل رہا تھا، وہ بھی اس کے پیچھے بھاگ گئے۔ اس کو لا دیا۔ ہمارا گفٹ کہاں ہے؟ اسماء کے گھما کر بولی۔ صلاح نے اس کو دیکھا۔ ابو سائیں نے کہا اسماء کے لیے ایک چاکلیٹ لے لو، وہ سب بھول جائے گی۔ رومان نے شرارتی لہجے میں کہا تو سب کے چہرے پر دبی دبی مسکراہٹ آئی۔ چاچو سائیں اسماء چیخی۔ صلاح نے دہل کر کانوں پر ہاتھ رکھا، اس کی حالت دیکھ کر سائم کے لبوں پر تبسم پھیلا۔ وجدان اور اخنان کہاں ہیں؟ رومان نے پوچھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا اخنان کی آواز گونجی، ہم یہاں ہیں یہاں ہیں یہاں۔ نہ گنگنایا تو سب نے مسکرا کر ان کو دیکھا۔ دعا نے لعنت بھیجی، زے نصیب شکل تو دکھائی۔ ارسل طنزیہ بولا، ہائے صدقے میرا بھائی میرے دیدار کے لیے تڑپ رہا تھا؟ اخنان نے کہا تو سب مسکرائے۔ نہیں، کھانے کے لیے تڑپ رہا تھا، جو کہ تم دونوں کی وجہ سے ابھی تک نہیں لگا۔ ارسل نے 2 سیکنڈ میں اس کی غلط فہمی دور کی تو وہ منہ بسور گیا۔ السلام علیکم، ایک نسوانی آواز پر سب نے چونک کر اس کو دیکھا۔ سائم خان نے سرسری نظر سروش پر ڈال کر نظریں جھکائیں، جو کہ افتخار سائیں سے چھپی نہیں۔ وش کیسی ہو؟ اسماء بھاگ کر اس کے گلے لگی۔ میں ٹھیک، تم سناؤ دعا کیسی ہو؟ سلوش نے مسکرا کر ان سے پوچھا۔ انکل آپ کیسے ہیں؟ سلوش نے افتخار سائیں سے پوچھا۔ میں ٹھیک بیٹا، آپ سنائیں؟ سلوش نے مسکرا کر ٹھیک ہوں کہا۔ یہ سب کون ہے؟ پہلی مرتبہ دیکھ رہی ہوں ان کو۔ سلوش نے اسماء کے ساتھ بیٹھے دعا کے کان میں سرگوشی کی اور ان تینوں کی طرف اشارہ کیا، جنہوں نے اس کی طرف دوبارہ دیکھا بھی نہیں تھا۔ یہ بابا سائیں کے دوست کے بیٹے ہیں۔ دعا مسکرا کر سب بتا گئی۔ میک کہاں ہے؟ سلوش نے پوچھا۔ وہ اندر ہے، رکو میں بلاتی ہوں۔ علیشا نے ایک نظر وجدان اور اخنان پر ڈالی، جو سب سے بے نیاز ہو کر ایک دوسرے کے کانوں میں خسر پسر کر رہے تھے۔ سائم خان وغیرہ سب سے گفتگو میں مشغول تھے، جبکہ سب خواتین کھانا لگا رہی تھیں۔ میک او لیڈی باس۔ علیشا نے میک کو آواز لگائی تو وجدان نے اس کو دیکھا، جبکہ سائم کی بےتاب نظروں نے اس کی تلاش کیا۔ سنیں؟ وجدان کی سنجیدہ آواز پر سب نے اس کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں شرارت صاف چمک رہی تھی۔ جی بولیں؟ علیشا نے سب کا لحاظ کرتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ گرم پانی سے غرارے کیا کریں۔ اوہ اچھا، وہ میں کہہ رہا تھا۔ وجدان آنکھیں پٹپٹا کر بولا۔ سب نے ناسمجھی سے اس کو دیکھا۔ فواد کا دل کیا اس کو آنکھ مار کر غائب کر دے۔ کیوں؟ پھونک مار کر غائب کر دے۔ کیوں؟
علیشا نے تیزی چڑھا کر پوچھا، آپ کا گلا خراب ہے؟ آپ کی آواز سن کر میں ڈر گیا کہ پتہ نہیں کون سا ڈائناسور بول رہا ہے۔ وجدان کے کہنے پر جہاں علیشا کا چہرہ سرخ ہوا، وہیں سب کی چھت پھاڑ کے گونج اٹھے، ہائے اللہ کیا ہوا؟ مہک بھاگ کر آئی۔ سائم کی آنکھوں میں ٹھنڈک اتری۔ کچھ نہیں، بس آپ کی کزن کو ایک ایڈوائز دی تھی، وہ پتہ نہیں کیوں غصہ ہو گئی ہے۔ وجدان دانت نکال کر بولا، علیشا اٹھاؤ کینچی اور اس کو گنجا کر دو۔ حنان نے کہا تو وجدان نے اس کو گھورا۔ ہاں ہاں علیشا، آپ دونوں کو ہی گنجا کرنا ہے۔ کیوں علیشا؟ سلوش نے کہا تو مہک نے اس کو دیکھا۔ وش تم آ گئی؟ وہ خوشی سے چیختی اس کے گلے لگی۔ سالار بیچارہ اپنی جگہ سے اچھل گیا۔ وجدان نے کانوں پر ہاتھ رکھا، سامنے مسکرا کر اس کو دیکھا۔ یار چھوٹی لڑکی اتنا چیختی ہے آپ؟ توبہ، مجھے لگا کوئی چھپکلی دیکھ لی۔ وجدان منہ بسورتا بولا تو میں کھیکی ہوئی۔ ہاں تو چھپکلی تو دیکھی تھی، وہ بھی موٹی تازی، حنان نے کہہ کر اندر دوڑ لگا دی، کیونکہ سلوش خطرناک تیوروں سے اسے گھور رہی تھی۔ ہاں ہاں افتخار سے ہنستے ہنستے اٹھ کھڑے ہوئے، کھانا لگ چکا تھا، سب اندر کی طرف بھاڑے تھے۔ جب سائم نے وجدان کے کان میں کچھ کہا، پہلے قیمت، وجدان نے سرگوشی کی تو سائم نے اس کو گھورا اور فواد کو اشارہ کیا، جس نے ناسمجھی سے اپنی جیب سے والیٹ نکال کر وجدان کو تھمایا۔ واہ لالا تسی گریٹ ہو قسمیں، وجدان نے کہہ کر لگایا تو ارسل بھی مسکرا دیا۔ چھوٹی لڑکی بات سننے مہک جو کہ سب کے پیچھے جا رہی تھی وجدان کی آواز پر رکی۔ جی وجدان صاحب، مہک نے ایک نظر ان پانچوں پر ڈال کر کہا۔ وہ سائم لالا، میرا مطلب ہے یہ اسٹرابیری فلیور آئس کریم آپ کو پسند ہے نا؟ تو سائم لالا نے لے لیا تھا، یہ لیں۔ وجدان مسکراہٹ دبا کر بولا تو اس کی نیلی آنکھیں حیرت سے وہاں آئیں اور اس نے ایک نظر سائم کو دیکھا جو بے خودی کے عالم میں اس کو گھور رہا تھا۔ ساتھ ہی اس نے ارسل پر نظر ڈالی جو مسکرا رہا تھا۔ لیکن وجدان صاحب، مجھے تو اسٹرابیری فلیور بالکل بھی نہیں پسند، مہک نے حیرت سے کہا۔ تو سائم خان کیوں کہا؟ ان چاروں نے مسکراہٹ دبائی۔ ہیں سچی میں؟ سالار آنکھیں پھیلا کر بولا۔ جی سالار بھائی، آئی ہیٹ دس فلیور، وہ منہ بسور کر کہتی اندر بڑھ گئی۔ ان چاروں نے سائم کی طرف دیکھا اور کہہ کے ان کے منہ سے نکلے، آج تو سائم لالا روسٹ ہو گئے۔ اچانک سے حنان سامنے آئے اور کیک پر کیک لگاتے کہہ گیا۔ سائم نے اسپاٹ نظر اس پر ڈالی، پیار نے نکما کر دیا غالب، ورنہ بندے ہم بھی کام کے تھے۔ حنان نے شعر گنایا تو سب ایک بار پھر کیک لگا گئے۔ سائم خان نے ایک جس میں اس کو پکڑا اور اس کی گردن کو اپنی شکنجے میں کسا۔ اب میری بات اپنی بھابھی سے تو ہی کروائے گا ورنہ؟ سائم نے سر لہجے میں بہت کچھ باور کروا دیا۔ ایک منٹ لالا، وہ میری بھابھی نہیں ہے، میری کیوٹ سی فرینڈ ہے۔ دوسری بات کیوں کرواؤں؟ بات وجہ حنان شاہ اور زبان پر کنٹرول کر لینا ممکن۔ سالار نے مسکراہٹ دبائی۔ ٹھیک ہے پھر تو اوپر آ جا، سائم نے کہہ کر اس کی گردن پر دباؤ بڑھایا۔ پھر تو اوپر جا، سائم نے کہہ کر اس کی گردن پر دباؤ بڑھایا تو حنان کا دم سچ میں گھٹ لگا۔ ارے لالا، اپنی بیوی کے اوپر جاؤں گا میں، چھوڑ دو، قسم سے بات کرواؤں گا۔ حنان کی دعائی پر جہاں سائم نے جھیم کر اس کو چھوڑا وہیں سب کا چہرہ لال ہوا۔ اوپر سے وجدان کے میں نکھے سے اشارے، فواد جال بن گیا اور ان دونوں کو لعنت دیتے اندر بڑھ گیا جہاں سب ان کا انتظار کر رہے تھے۔ کھانے کے بعد چائے کا دور چلا، سائیں وغیرہ بھی پہنچ گئے تھے، خوشگوار ماحول میں چائے پی گئی۔ پھر سائم خان نے جانے کے لیے اجازت لی، لیکن جاتے جاتے وہ حنان کو گھورنا نہیں بھولا جو اپنی بات سے مکر چکا تھا۔
اس وقت ایک کمرے میں بند تھے جس میں ایک روشن دان تھا جس سے ہلکی ہلکی صبح کی روشنی پھیل رہی تھی۔ ہاں ہاں، میرا ہیل والا لیپرڈ، WK نے کہکا لگا کر کہا تو وہ دونوں بھی کہکا لگا گئے، جبکہ لیپرڈ نے WK کو گھورا۔ اچھا اچھا، ہیل والے لیپرڈ، میں اب چپ ہوں، WK نے دانت نکال کر کہا تو افسوس سے سر ہلا کر رہ گیا۔ باس، ہمیں یہاں سے ہر حال میں نکلنا ہوگا ورنہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہوگا، SK نے سنجیدہ لہجے میں لیپرڈ سے کہا جو زمین میں نظریں گاڑے بیٹھا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ان کا باس آ کر ہمارا پردہ فاش کر دے گا، FK نے کہا تو سب نے سر ہلایا۔ لالے، میں تو کہتا ہوں یہیں بوریا بستر بچھا لیں، اس میں سکون بہت ہے۔ سب نے WK نے کمرے میں پڑے ٹماٹر کو کھاتے ہوئے کہا۔ سب نے اس کو گھورا۔ کیا ہوا؟ وہ انہوں ٹماٹر کھاتے بولا۔ کیا کھا رہا ہے یہ؟ SK نے چڑھ کر پوچھا۔ ٹماٹر کھاتے ہوئے عجیب طریقے سے بولا تو لیپرڈ بے ساختہ ہنس دیا، جبکہ SK بلبلا کر رہ گیا۔ لالا ہنس گیا، WK بچوں کی طرح اچھل کر بولا تو سب مسکرا دیا۔ وہی تو تھا جو روتے ہوئے کو ہنسا دیتا تھا۔ یہاں سے نکلنے کی سوچو، FK نے کہا تو اس نے ٹماٹر ہوا میں اچھالا اور منہ کھولا۔ ٹماٹر گڑا پہ اس کے منہ میں گیا۔ FK نے خونخوار نظروں سے اس کو گھورا۔ لالی، بس ایک راستہ ہے اور وہ ہے یہ۔ WK گندے ہاتھ SK کی شرٹ سے صاف کرتے روشن دان کی طرف اشارہ کرتے بولا تو اس نے اس کو پیچھے دھکا دیا۔ گندا آدمی، SK برا سا منہ بنا کر بڑبڑایا۔ لے دیکھ، میں نے ہاتھ صاف کیے ہیں، تیری شرٹ سے نہ کہ سوسو کی ہے تیرے اوپر۔ WK کی بات پر وہ تڑپ کر اس کو لعنت سے نواز گیا۔ وہ لوگ ایسی ہی باتوں میں مصروف تھے کہ باہر سے لوگوں کی آوازوں سے معلوم ہوا اس کا باس پہنچنے والا ہے۔ ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا، ابھی کے ابھی، WK نے کہا۔ SK نے کہا تو WK نے روشن دان کی طرف اشارہ کیا۔ ہمیں یہاں سے نکلیں گے کیسے؟ FK نے روشن دان کی طرف اشارہ کیا۔ ہم یہاں سے نکلیں گے کیسے؟ FK نے کہا تو WK ہنسا۔ وزن کم کر لیتے اور آرام سے گزر جاتے موٹے، WK نے کہا تو FK اس کی کمر میں دھموکا جاری ہے۔ اتنے میں لیپرڈ جم کر کے اس روشن دان کے قریب پہنچا۔ ہری اپ، یہ کہہ کر وہ روشن دان سے باہر نکل گیا، جبکہ وہ تینوں اس کی پھرتی دیکھ کر رہ گئے۔ لیپرڈ کے بعد SK نے چھلانگ لگائی، WK نے جمپ لگایا۔ جیسے ہی SK نے چھلانگ مارنی چاہیے، ان کا توازن بگڑا اور وہ آدھا لیپرڈ کی طرف جبکہ آدھا FK کی طرف تھا۔ SK نے بے ساختہ کہکا لگایا۔ وہ سر کھجا کر FK نے بے ساختہ سر کھجا کر نیچے اترا۔ ابھی وہ باہر اترنا تھا، واپس کمرے میں نہیں۔ FK نے دانت پیس کر کہا تو وہ آنکھیں پھاڑ گیا۔ اوپس، غلطی ہوگی، وہ دانت نکال کر کہکا لگا گیا اور اگلے 2 سیکنڈ میں وہ کمرے سے باہر تھا۔ FK جیسے ہی جمپ کر کے روشن دان میں پہنچا، کمرے کا دروازہ کھلا اور 2 نقاب پوش اندر آئے۔ FK پر نظر پڑتی انہوں نے ڈائریکٹ ہاتھ میں موجود چاقو اس کی طرف پھینکا جو سیدھا FK کے کندھے میں گھپ گیا۔ وہ ضبط سے آنکھیں میچتا نیچے اترا۔ پکڑو پکڑو، وہ بھاگ رہے ہیں، وہ شخص چیختا سب کو انفارم کر گیا۔ ان کی طرف دیکھا ان تینوں نے FK کی طرف دیکھا جس کی گرے آنکھیں ضبط سے سوچتی اور کندھے سے خون بہہ کر بلیک شرٹ میں جذب ہو رہا تھا۔ لالے، فواد، وہ تینوں ایک ساتھ اس کے پاس آئے۔ میں ٹھیک ہوں، یہاں سے نکلو جلدی، وہ سب صبح یہاں سے نکلو جلدی، وہ سب اندر ہیں۔ FK نے چاروں طرف نظر دوڑا کر کہا۔ صبح کی روشنی چاروں طرف پھیل چکی تھی۔ جنگل میں ابھی بھی ایسا لگ رہا تھا جیسے آدھی رات ہو رہی ہے۔ تم ٹھیک نہیں ہو، میں ان کا برا حال کر دوں گا۔ لیپرڈ دھارا۔ باس ریلیکس، ابھی اس کو ہاسپٹل جانا ہے اور ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے، وہ کبھی بھی باہر آ سکتے ہیں۔ SK نے اس کو سہارا دیتے کہا۔ ہم جائیں گے کیسے؟ ایک تو جنگل، اوپر سے کوئی سواری بھی نہیں ہے، FK نے کہا تو لیپرڈ نے خون رنگ آنکھیں چاروں اور گھمائیں۔ اس کی نظر درخت سے بندھے گھوڑوں پر پڑی، اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ SK لیپرڈ نے خوشی سے بھرپور لہجے میں اس کو پکارا تو وہ تینوں چونکے۔ جی باس، SK نے جواب دیا۔ ہو جائے مقابلہ، لیپرڈ نے گھوڑوں کی طرف اشارہ کرتے ایک آنکھ ونک کر کے کہا تو SK بھی مسکرا دیا۔ نہیں باس، نہیں لالے، میں آپ لوگوں کو
گھوڑے کے ساتھ گھاس نہیں کھانے دوں گا، ڈبلیو کے حتمی لہجے میں بولا۔ ایف کے مسکرایا، تو اپنی عقل استعمال کیوں نہیں کرتا؟ ایس کے تو لیپٹ نے دانت پیسے۔ یار یہ بار بار میں ایس کے ایف کے آگے پیچھے ہو رہا اور اس میں سمجھ نہیں آ رہی، تو آپ لوگ بھی جو ہے نا بس کمپرومائز کرتا ہم گھوڑ سواری کے مقابلے کی بات کر رہے ہیں۔ آگے کیا؟ ایس کے دانت پیس کر بولا تو وہ دانت نکال گیا۔ ایس کے اور لیپٹ کو جنون کی حد تک گھوڑ سواری پسند تھی۔ ان کو جب بھی موقع ملتا وہ گھوڑ سواری کا مقابلہ ضرور کرتے، اور ان کا مقابلہ ایسا ہوتا کہ دیکھنے والا انگلیاں چبا جاتا۔ ارے واہ، مطلب ارطغرل غازی ڈرامہ شروع؟ ڈبلیو کے نے شرارت سے کہا، اور قدموں کی آواز پر وہ جلدی سے گھوڑوں کی طرف بڑھے اور اچک کر گھوڑوں کی پیٹھ پر چڑھے۔ دونوں کی آنکھیں چمک رہی تھی جیسے ان کی آنکھوں کی جگہ نیلے اور سبز نگین رکھوں۔ 1 2 3 لیپٹ نے کہا، اور اپنے پیچھے آتے ان لوگوں کو دیکھا، اور اس سیاہ رنگ آنکھوں والے جس کا مکمل چہرہ کور تھا کی آنکھیں دیکھ کر وہ ایک پل کو ٹھٹکا، لیکن پھر اپنی ایک آئی برو سے گو کرتے زور سے کہا، اور اگلی پل وہ سب ایک سپیڈ سے نکلے۔ پیچھا کرو ان سب کا، وہ دہاڑا۔ جی باس، کانپتے لہجے میں کہتا وہ بھاگا۔ تمہیں میں پکڑ کر رہوں گا مسٹر لیپٹ، وہ بڑبڑاتا اپنی کار کی جانب بڑھا۔ اخنان، تم ذرا فاروق کے کیس کی جانچ پڑتال کرو، دیکھو کیا اگلی پیشی کب کی ہے۔ ارسل نے اخنان سے کہا جو موبائل میں گیم کھیل رہا تھا۔ بھائی آپ دیکھ لینا، میں ذرا ایک راؤنڈ مکمل کر لوں۔ اخنان فون پر نظریں جما کر بولا، آفیسر اخنان، تم جانتے ہو مجھے ڈیوٹی میں ذرا بھی لاپرواہی نہیں پسند، چاہے وہ میرا بھائی ہو یا کوئی اور۔ ارسل کے ٹھنڈے ٹھار لہجے پر اخنان نے منہ بنایا، بھائی اللہ کرے آپ کو ایسی بیگم ملے جو آپ کو اشاروں پر نچائے۔ اخنان کہتا فائل کی طرف متوجہ ہوا، صحیح، اور کچھ؟ ارسل فائل دیکھتا بولا، پوچھ تو ایسے رہے جیسے میری بات پر مان لیتے ہیں۔ اخنان بڑبڑایا، بڑبڑاہٹ بند کرو اور کام کرو، آئی سمجھ؟ ارسل نے کہا تو اخنان نے اس کو گھورا، کام ہی کر رہا ہوں سر۔ وہ دانت پیس کر بولا، اچھا تو پھر فائل الٹی کیوں پکڑی ہوئی ہے؟ ارسل نوز فائل پر نظر جما کر بولا تو اخنان سر پٹا کر فائل سیدھی کر گیا اور اس کی عقابی نظروں کی داد دی۔ اسی وقت فون رنگ ہوا۔ فون بھائی جان، اخنان بولا، تمہارا بھائی جان؟ ارسل بولا تو وہ دانت نکال کر فون اٹھا گیا۔ ہاں وجدان، ہاں اچھا ٹھیک ہے آ جاؤ۔ اخنان فون رکھ گیا۔ کیا کہہ رہا تھا؟ ارسل نے پوچھا۔ سائم بھائی وغیرہ آ رہے ہیں، فواد بھائی کو چاقو لگا ہے۔ اخنان نے کہا تو ہون بھیج گیا۔ دوبارہ فون بجا اور پھر کال آ گئی۔ اخنان بڑبڑایا، میرا فون بھائی جان۔ ارسل دانت پیس کر بولا تو ڈھیٹ پن سے مسکرا دیا، جبکہ اے ایس پی ارسل وہاں کھڑے سپاہیوں نے اپنی ہنسی بمشکل ضبط کی۔ جی اے ایس پی ارسل از ہیئر۔ ارسل کی روبدار آواز گونجی۔ آگے سے کچھ کہا گیا، اوکے سر، میں پوری کوشش کروں گا، بٹ اگر وہ میرے معیار پر مکمل نہیں اتری تو پلیز آپ ان کو واپس بلا لینا۔ اوکے سر، اللہ حافظ۔ ارسل نے کہہ کر کال کاٹی اور بازو اوپر کرتا گہری سانس لے گیا۔ کیا ہوا بھائی جان؟ اخنان نے پوچھا۔ ڈی ایس پی صاحب کا کہنا ہے نئی لیڈی انسپکٹر آ رہی ہیں ہمارے تھانے میں۔ ڈی ایس پی صاحب کا کہنا ہے ان کی ڈیوٹی ہمارے تھانے میں اور ٹریننگ ہمیں ہی دینی ہے، کچھ ٹائم کے لیے ہمیں اس کو یہیں رکھیں، ارسل نے بتایا۔ تو اخنان نے معنی خیزی سے آنکھیں گھمائیں۔ وہ چاروں فل رفتار سے گھوڑوں پر سوار تھے۔ 20 منٹ وہ جنگل سے باہر تھے۔ وجدان خان اخنان کو انفارم کر چکا تھا۔ اگلی پل سائم خان نے ایک زبردست قسم کا جمپ لیا اور سب سے آگے نکلا۔ سالار خان چیخا اور فل رفتار سے سائم کے پیچھے دوڑا۔ لالے ہم تو مسک کے چلیں، اب ان کی طرح نہ تو مجھے گھوڑوں کی زبان آتی ہے اور نہ سمجھ۔ وجدان کے کہنے پر فواد مسکراتے ہوئے نفی مثال لاتا گھوڑے کو فل سپیڈ سے آگے لے گیا، جبکہ زخمی کندھے سے نکلا خون اب جم چکا تھا۔ او میں بھی آیا، وجدان نے کہنے کے ساتھ گھوڑے کو دوڑایا۔ آریان اٹھ جائے، یونیورسٹی جانا ہے تم لوگوں کو۔ مسز آصف آریان کے اوپر سے کمبل کھینچ کر بولی۔ اچھا نہ اٹھ رہا ہوں مما سائیں، آپ ناشتہ تو بنائیں۔ آریان نیند میں بولا۔ ابھی وہ آ رہی ہے، اٹھ جا، چل جلدی کر، لیٹ ہو جائیں گے۔ دعا کمرے میں داخل ہوتی بولی جہاں مسز آصف نے حیرت سے اس کو دیکھا وہیں آریان شاہ کی آنکھیں فل واہ ہوئیں۔ کیا ہوا بھائی؟ دعا آئی بروز آئی برو اچکا کر بولی، مطلب اٹھا کے بولی، مما صحیح یہ میری بہن ہی ہے نا، یہ اس کی روح؟ آریان نے حیرت سے پوچھا۔ مسز آصف نے سر جھٹکا۔ او منحوس آدمی، شکل اچھی نہیں، بات ہی اچھی کر لیا کر، میں ہی ہوں۔ دعا نے بنا رکے کہا تو مسز آصف نے اس کو ایک تھپڑ رسید کیا۔ صبح لڑائی نہ کرنے لگ جاؤ، ویسے آج اتنی صبح کیسے اٹھ گئی؟ مسز آصف نے کہا تو دعا سے ٹپٹا گیا، وساختہ نظریں چرا گیا۔ آریان نے ہمارا ناشتہ بنا دو دیر بغیر اس کا اندازہ دیکھا۔ ارے میری مما صحیح، ہمارا ناشتہ بنا دیں بغیر، دیر ہو رہی ہے۔ دعا نے ان کا دھیان ناشتے کی طرف کیا تو وہ سر پر ہاتھ مارتی باہر بھاگی۔ دعا نے سکون کی سانس لی اور آریان کی طرف دیکھا جو اس کو غیر نظروں سے گھورا تھا۔ دعا نے بے ساختہ گلٹی
نیچے ٹیل کے گندی نظروں سے گھورا، بہن ہوں تیری، دعا آنکھیں گھما کر بولی تو آریان نے اس کو گھورا، دیکھ رہا ہوں کیسے منحوسیت تیرے چہرے پر چھا رہی ہے۔ صبح صبح اپنا ڈراؤنا منہ دکھا دیا، سالہ پورا دن خراب۔ آریان واپس اپنی ٹون مارتا بولا۔ دعا نے تڑپ کر اس کو تکیہ مارنا چاہا لیکن وہ منٹ سے پہلے واش روم میں بند ہو چکا تھا۔ کمینہ انسان، دعا بڑبڑائی، یہ گالیاں مت دے، میں سب سن رہا ہوں۔ آریان واش روم سے ہی بولا تو دعا واش روم کے دروازے کو گھور کر رہ گئی۔ فواد خان آپ کیسا محسوس کر رہے ہو؟ ارسل شاہ نے اس کے زخم پر پٹی کرتے پوچھا۔ ہاں بہتر ہوں، فواد نے مسکرا کر کہا اور ایک نظر وجدان اور افنان پر ڈالی جو گھوڑوں کے پاس کھڑے ان کے ساتھ پکچر لے رہی تھی۔ تبھی سائم خان آیا۔ ہاں فادی کیسا ہے؟ سائم نے اس کے زخم کو دیکھتے پوچھا۔ ہاں یار ٹھیک ہے، فواد مسکرا کے بولا۔ سائم ان گھوڑوں کا کیا کرنا ہے؟ اب صلاح نے گھوڑوں کی طرف اشارہ کیا جہاں افنان اور وجدان کھڑے گھوڑوں کی نقلیں اتار رہے تھے۔ کون سے گھوڑوں کی بات کر رہا ہے؟ ارسل نے شرارت سے پوچھا تو تینوں مسکرا دیے۔ ان سب کو آزاد چھوڑ دو، سائم نے سنجیدگی سے کہا اور وجدان کی طرف قدم بڑھائے۔ بھائی یہ دیکھو، یہ گھوڑا ہے اور یہ وجی ہے۔ افنان نے کمینگی سے گھوڑے کو وجدان اور وجدان کو گھوڑا کہا تو سب کے کہہ کے بے ساختہ تھے۔ اور یہ وجدان نے سڑا ہوا منہ بنایا۔ یہ دیکھیے لالا، یہ اخی ہے اور یہ میں ہوں، وجدان مسکرا کر بولا۔ سب نے اس کی اشارے کی سمت دیکھا جہاں ایک کالا گھوڑا تھا۔ سب کے کہہ کے ایک بار پھر گونجے۔ سب سے اونچا کہہ کا افنان کا تھا۔ وجدان نے حیرت سے سب کو دیکھا، پھر اپنی انگلی کی سمت دیکھا تو اس کا چہرہ لال ہوا۔ واہ یار، واہ میرا یار تو کتنا پیارا ہے، افنان نے اس گھوڑے کے ماتھے پر بوسہ دیتا بولا تو وجدان تڑپ کر رہ گیا۔ افنان اس پہ وجدان خالص پٹھان والا لہجے میں بولا تو افنان نے اس کو شک سے دیکھا۔ ابھی کیا بول رہا ہے؟ افنان نے پوچھا تو وجدان سیٹی بجاتا ارسل کے کیبن میں گھس گیا۔ سب نے مسکرا کر اس کا انداز دیکھا۔ گالی دے کر گیا ہے چھوٹی شاہ وہ تمہیں، صاحب نے مسکرا کر کہا تو افنان نے چکرانے کی ایکٹنگ کی۔ مطلب؟ افنان نے مطلب پوچھا۔ کتا اب کے سالار بولا تو افنان نیچے گرنے لگا۔ اوئے اوئے اوئے، سارے ایک دم چیخے تو افنان نے مسکرا کر نیچے دیکھا اور 4 قدم پیچھے ہو کر کرسی پر گر گیا۔ سب نے شوق سے اس کی نوٹنکی کو دیکھا۔ یہ کیا چیز ہے ارسل؟ فواد نے تڑپ کر پوچھا۔ پتہ نہیں کیا ہے، مجھے خود نہیں پتا۔ ارسل نے افسوس سے اس کو دیکھا۔ میں چیز بڑی ہوں، مست مست۔ افنان نے ایک دم کرسی سے اٹھا اور پراپر بھنگڑا ڈال کر گنگنایا اور واپس کرسی پر گر کر آنکھیں موند گیا۔ یار کم سے کم وردی میں ایسی حرکتیں تو نہ کر، سالہ بیچارگی سے بولا۔ یہ وجی کیا کر رہا ہے؟ اچانک سائم نے پوچھا۔ سب نے کندھے اٹکائے۔ وجدان آرام سے بیٹھ جائے یہ ناممکن تھا۔ چلو دیکھتے ہیں۔ ہاں بھائی چلیں، میک نے حجاب کی پین ٹھیک کرتے ہوئے کہا۔ وہ اس وقت فل گاؤن میں ملبوس تھی، بال حجاب میں کور تھے جبکہ وہ تینوں شال میں تھی۔ وہ آج کیسے اس میں؟ علیشا نے مسکرا کچھ ایسے ہی دل کہہ رہا تھا، میک نے کہا تو سب مسکرائیں۔ اب چلنا ہے، یہ ایک دوسرے سے جلتی رہو گی، آریان نے گاڑی کی چابی اٹھاتے ہوئے کہا۔ ہم جل نہیں رہی سمجھے، چل اب نکل، دعا نے اس کے بال بگاڑ کر کہا۔ تیرے ہاتھوں میں کیڑے پڑے، دعا میرے بال خراب کر دیے، آریان چیخا۔ ابے چل نا، دعا اس کو دھکا دے کر تو بڑبڑاتے ہوئے باہر نکلا۔ اچھا اللہ حافظ سب کو، ان چاروں نے مسکرا کر کہا تو مسز دادا اور مسز شاہ نے مسکرا کر ان پر دعائیں پھونک دیں۔ اچھا دادا سائیں، میک افتخار سائیں کا ماتھا چوم کر بولی تو انہوں نے اس کا ماتھا چوما۔ اللہ کی امان سب کو، وہ مسکرا کر دعا دے گئے۔ وجدان خان اس وقت ارسل کے کیبن میں تھا اور اس کے بدن پر اس وقت وردی تھی اور سر پر ارسل کی کیپ اور وہ اس کی راکنگ چیئر پر جھول رہا تھا۔ واہ ارسل بھائی، لگ تو میں بھی ارسل رہا ہوں۔ وجدان دیوار پر لگے آئینے میں خود کو دیکھ کر مسکرایا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کرتا ہے کانسٹیبل اندر آیا۔ سر نیو لیڈی آ چکی ہیں۔ وہ کانسٹیبل دیکھ نہیں پایا کہ وہ ارسل ہے یا کوئی اور کیونکہ وجدان کی پیٹھ اس کی طرف تھی۔ یہ سن کے وجدان کی آنکھیں فل آب و تاب سے چمکی اور دماغ میں ایک خرافاتی آئیڈیا آیا۔ ہاں بھیجو اس کو، وجدان نے کہا تو وہ سر ہلاتا باہر چلا گیا۔ کچھ سیکنڈ بعد ہیل کی ٹک ٹک گونجی تو وجدان کے چہرے پر کمینی مسکراہٹ آئی۔ میں آئی سر، باریک آواز گونجی تو وجدان ہاتھ سے اندر آنے کا بولا۔ سر میرا نام جانتا ہوں میں، وجدان اس کی بات کاٹ کر بولا تو اس نے اپنی سبز آنکھوں والے اے ایس پی کو دیکھا، سبز آنکھیں چھوٹی کر کے نہ دکھنے والے اے ایس پی کو دیکھا۔ اور گھر کے کام کر لیتی ہو؟ وجدان نے پوچھا تو اس نے نہ سمجھے سے اس کو گھورا۔ مطلب سر، وہ تیکھے لہجے بولی۔ مطلب کھانا بنانا آتا ہے؟ وجدان نے پوچھا تو وہ تبھی۔ ایک منٹ سر، مجھے یہاں بھیجا گیا تھا کہ میں آپ سے کچھ سیکھ سکوں لیکن آپ تو جیسے میرا رشتہ کروانے کا سوچ رہے ہیں۔ وہ تیکھے لہجے میں بولی تو وہ اندر آتے وہ چاروں وہیں دروازے پہ ٹھٹک کر رکے۔ دیکھو میں تم سے کھانا بنواؤں گا، یہاں کے سب لوگوں کو کھانا تم بنایا کرو گی۔ وجدان کے کہنے پر جان چاروں کا منہ کھلا وہیں اس لڑکی نے میز پر قیمتی آواز اٹھا کر اس کے سر پر مارنے کا اشارہ کیا اور گہری سانس لی۔ ارے یہ کون ہے؟ اس سے پہلے وہ چاروں اندر جاتے افنان ان سب کو دھکا دے کر اندر آیا۔ وہ سب لڑکھڑا کر سیدھے ہوئے اور افنان کو گھورا جو منہ کھولے اس لڑکی کو گھورا تھا۔ وجدان بھی جلدی سے کرسی سے کھڑا ہوا۔ سب کی نظریں اس لڑکی کے ہیل میں مقید پیروں اور ان سب کو پیروں سے ہوتی چہرے تک پہنچی۔ سبز آنکھیں، لائٹ براؤن بال جو کھلے ہوئے تھے، تھوڑی پر لگے 3 تل کھڑی مغرور ناک وہ سائم خان سے ملتی جلتی تھی۔ اس کی نظریں اس کی آنکھوں میں گڑی تھی جبکہ سائم کے چہرے پر سائڈ اسمائل ابھری اور اس نے ایک آئی برو ریز کی۔
ارسل شاہ تو اس کو دیکھ کر اپنے دل کے پلٹا کھانے پر حیران تھا۔ مائی سیلف حورین خان، اس کی آواز گونجی تو ارسل شاہ چونکا۔ ویلکم مس حورین، آئی ایم ارسل شاہ۔ ارسل شاہ روبدار لہجے میں بولا جبکہ سب مسکرائے۔ اپیا، وجدان چیخ کر آگے آیا۔ سالار اور فواد نے دہل کے اس کو دیکھا۔ ارسل شاہ اور افنان نے ناسمجھی سے ان کو دیکھا جو کہ اب حورین کے گلے لگ چکا تھا۔ آریان آہستہ چلانا، ابھی ہم نے اوپر نہیں جانا۔ آریان کے فل سپیڈ سے گاڑی چلانے پر مہک چیخی۔ نہیں پہنچتی تم لوگ اوپر، آریان نے موڑ کاٹتے جواب دیا۔ یہ دعا، آسمان نے دعا کو مخاطب کیا تو وہ اس کی طرف دیکھنے لگی۔ تو خان ولا نہیں گئی تھی کر کے اسما کے پوچھنے پر آریان کے کان کھڑے۔ نہیں، رومان چاچو نے دوبارہ کہا۔ نہیں، دعا نے کہا تو وہ ساری لاگی۔ کارڈ آج آ جائیں گے، 10 دن ساری رہ گئیں شادی میں۔ سالی یونیورسٹی بھی اوپن ہو گئی۔ علیشا نے منہ بنا کر کہا، بس آج جا کر چھٹیاں لے لیں گے، ہمارے چاچو کی شادی ہے، ذرا دھوم دھام سے ہوگی۔ مہک نے کہا تو سب مسکرا دیں۔ حوری آپی، آپ بتا تو دیتی، میں لینے آ جاتا آپ کو۔ وجدان اور نوز اس کے گلے لگے بولا۔ ارسل شاہ اور افنان اس کے انداز سے اتنا سمجھ گئے تھے کہ وہ ان کی اپنی ہے۔ حورین نے مسکرا کر اس کے بال بڑھائے۔ اپی، وہ سڑا سا منہ بنا کر اس سے الگ ہوا۔ قد میں مجھ سے بھی لمبے ہو گئے ہو، لیکن ماشاء اللہ عادتیں بچوں جیسی ہیں۔ وہ مسکرا کر بولی تو سب مسکرا دیے۔ فواد لالا سلالا حورین دونوں کے گلے سے لگی۔ دونوں نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ارسل شاہ کو عجیب جلن سی محسوس ہوئی۔ سیم لالا حورین مسکرا کر سیم کے پاس آئی۔ سیم نے مسکرا کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر اس کو گھمایا اور سینے میں بھینچ لیا۔ حورین کو کھلا کر ہنستے اس کے سینے سے لگتی ہی رونا شروع ہو گئی۔ ارسل و افنان نے حیرت سے سیم کا انداز اور روتی ہوئی حورین کو دیکھا۔ شش چپ، اچھے بچے روتے نہیں، خاص طور پر ایک لیڈی پولیس۔ سیم نے اس کا سر چوم کر کہا۔ ارسل نے اپنی مٹھی میں کی۔ جی حوری آپی، نہ روئیں، اگر آپ کا میک اپ اتر گیا تو خدا نخواستہ یہاں موجود بیچارے لونڈے اوپر پہنچ جائیں گے۔ وجدان کے شرارے سے کہنے پر افنان کا جناتی کہکا بلند ہوا۔ حورین نے خونخوار نظروں سے وجدان اور افنان کو گھورا اور ایک نظر سب کو دیکھا جو اپنی مسکراہٹ دبا رہے تھے۔ وجدان، یہ جو تمہارے سر پر 4 بال ہیں، میں نے وہ بھی پھاڑ دینے ہیں۔ حورین کے کہنے پر ارسل شاہ کے علاوہ سب کے کہکے ہوا میں گونجے۔ بیچارے وجدان کا منہ دیکھنے والا تھا۔ اسٹاپ اٹ پلیز، میڈم آپ یہاں ڈیوٹی جوائن کرنے آئی ہیں یا ٹھٹے لگانے؟ ارسل شاہ سنجیدگی سے بولا۔ سیم نے مسکراہٹ دبا کر اس کو دیکھا۔ سوری سر۔ حورین سیدھے کھڑے ہوتے ہوئے بولی۔ اوکے لالا، انشاءاللہ رات کو چنڈال چوپڑی میں ملاقات ہوگی۔ حورین نے آنکھ ونک کر کے بولی تو فواد نے تھمز اپ کا اشارہ کیا۔ چلو ارسل شاہ، تم اپنی جونیئر کو ٹریننگ دو، ہم چلتے ہیں۔ سالار مسکرا کر بولا تو ارسل نے اس نیلی آنکھوں والی حسینہ کو دیکھا۔ خیال رہے صرف ٹریننگ ہی دینا، دل ویل یہ لیتی نہیں۔ سائم اس کے کان میں زہریلی سرگوشی کر گیا۔ ارسل نے ہونٹ بھیج کر اس کو دیکھا۔ وہ آنکھ ونک کرتا ایک سٹائل سے باہر نکل گیا۔ خانہ آج ہمارے بچے آ رہے ہیں واپس۔ شان خان نے کرسی پر بیٹھتے کہا۔ جی لالا، مجھے صنم نے بتایا تھا۔ وہ مسکرا کر بولے۔ اب بتاؤ ان لونڈوں کا کرنا کیا ہے؟ جو سائم کرتا وہی یہ سب کرتے۔ شان خان مسکرا کر بولے تو ارشد خان دھیما سانس لیا۔ انشاءاللہ بھابھی سے یاب ہو کر آ جائیں، پھر ان سب کو بھی کھونٹے سے باندھ دیں گے۔ ارشد خان نے کہا تو وہ بھی آمین کہہ گئے۔ خان صاحب کیا ہوا؟ بچے کب تک پہنچیں گے؟ صنم خاتون نے اندر داخل ہو کر پوچھا۔ پہنچ جائیں گے بھرجائی، صبر کریں۔ شان خان ہنستے ہوئے بولے تو وہ بھی مسکرا دیں۔ بھائی صبر نہیں ہوتا ہم سے، پورے 10 دن ہو گئے وہ لوگ گھر نہیں آیا۔ تیمور بھی ان کو یاد کرتا ہے۔ انہوں نے کہا تو وہ سارے لاگے۔ تیمور ہے کہاں ویسے بھرجائی؟ شان خان نے پوچھا۔ ہوگا کدھر، اپنے بھائیوں کا انتظار کرتے کرتے سو گیا، باتوں میں مصروف ہو گیا۔ ارشد خان نے جواب دیا تو وہ مسکرا کر اپنی باتوں میں مصروف ہو گئی۔ یار یہ یونیورسٹی کچھ بدلی لگ رہی ہے، مہک نے بیگ شولڈر پر ڈالتے ہوئے کہا۔ ہاں لگ مجھے بھی ایسے ہی رہا ہے۔ آریان نے گاڑی کی چابی گھماتے ہوئے کہا۔ جا دفعہ ہو تو اپنی کلاس میں۔ دعا نے اس کو دھکا دے کر کہا۔ بندی بن جا ورنہ چھوڑوں گا نہیں۔ آریان تپ کر بولا تو دعا نے ناک پر سے مکھی اڑائی۔ چل بھاگ، دعا نے کہا تو سب مسکرا دی۔ اوئے آریان ادھر آ جا۔ آریان کے دوست نے اس کو آواز دی تو وہ اس کی طرف بڑھ گیا۔ ان چاروں نے بھی کلاس کا رخ کیا۔ یہ سین ہے ایک میٹنگ کا جہاں حمزہ حیدر کلائنٹس کے ساتھ ضروری ڈسکشن کر رہا۔ دیکھیں بزنس میں میرا ایک ہی اصول ہے کہ جو ساتھ ہے اس کا دل سے ویلکم، اور جو منہ پر ساتھ ہے اور پیٹھ پیچھے کتوں کی طرح بھونکتا ہے وہ پھر یہاں سے نکل جائے۔ حمزہ کے تیکھے لہجے پر سب کو اس کو دیکھ لگے۔ مسٹر حمزہ حیدر، آپ کو تو بولنا بھی نہیں آتا تو ہم اس بات پر کیسے یقین کریں؟ آپ کے ساتھ ڈیل کرنے سے ہمارا فائدہ ہوگا۔ ایک بندہ اٹھ کر بولا۔ سب نے پرسوئی نظروں سے حمزہ کو دیکھا جو ہاتھ میں پکڑے پین کو 2 انگلیوں میں گھما رہا تھا۔ جس کو رتی برابر بھی مجھ پر ڈاؤٹ ہے وہ رہا دروازہ، وہ وہاں سے جا سکتا ہے۔ حمزہ نے اپنی ہلکی سی بیئرڈ پر ہاتھ رب کر کے کہا۔ بلیک پراڈو بلڈنگ کے سامنے رکی۔ سب کی نظریں اس میں سے نکلتی شخصیت پر جم سی گئیں۔ بلیک ویسٹ کوٹ میں ملبوس گولڈن بال جیل کی مدد سے اوپر کی طرف سیٹ تھے۔ آنکھوں پر گلاسز، پنک ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھلے ہوئے تھے۔ سائڈ گالوں پر پڑتے ڈمپل، کان میں لگا ہوا بلوٹوتھ ایئرپورٹ وہ اپنی مثال آپ تھے۔ وجدان خان، وہ یقیناً حیدر انڈسٹری میں ہی ہوگا، اس وقت میں بس داخل ہو گیا۔
اس وقت میں بس داخل ہو گیا، اندر جا کر پتہ چلے گا کیا ہے کیا نہیں، تم لوگ تیار ہیں؟ سائم خان کہنے پر سب سیدھے ہو کر بیٹھ گیا۔ لو سر، آپ کون اور کہاں اندر جا رہے ہیں؟ سائم نے جیسے ہی اندر جانے کے لیے قدم بڑھائے، وہاں کھڑا گارڈ اس کی شخصیت سے مرعوب ہوتا دھیمے لہجے میں بولا، مائی سیلف سائم خان۔ سائم خان نے سن گلاسز ناک پر اٹکاتے ہوئے کہا تو وہ شخص اس کی آنکھوں میں کھو سا گیا۔ سائم خان آسانی سے بلڈنگ میں داخل ہو چکا تھا۔ تو اب آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ حمزہ نے کھڑے ہو کر پوچھا تو سب ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر سر ہلا گئے۔ ہمیں یہ ڈیل منظور ہے، سب نے کہا تو حمزہ کے چہرے پر فتح سے بھرپور مسکراہٹ چمکی۔ سر آپ بات تو سنیں۔ حمزہ سر اس وقت میٹنگ میں مصروف ہیں۔ سیکرٹری نے سائم کو روکنے کی کوشش کی۔ میرے بغیر ڈیل ڈن کر لی؟ سائم نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھولتے کہا تو سب نے اچنبھے سے اس کو دیکھا۔ تم یہاں اس وقت؟ حمزہ نے اس کو حیرت سے دیکھا۔ ہاں، میں تمہارے ساتھ پارٹنرشپ کرنے آیا ہوں۔ سائم خان چیئر کھینچ کر اس پر بیٹھتا سگریٹ سلگا گیا، ساتھ ساتھ سب کے دلوں کو بھی۔ سب نے ناگواری سے اس کو دیکھا۔ وجدان خان کمپیوٹر کے آگے بیٹھا تھا، جبکہ فواد اس وقت CCTV فوٹیج پر نظریں جمائے بیٹھا تھا، جو سائم خان کے کوٹ میں لگے کیمرے کی وجہ سے ریکارڈ ہو رہی تھی۔ سالار خان کھڑکی کے آگے کھڑا تھا۔ چھوٹے خان، ہر ایک کا ڈیٹا نکالو، دیکھو کسی کا کرمنل ڈیٹا ہے ہمارے ریکارڈ میں۔ سائم کی سرگوشی ایئر پیس پر ابھری تو انگڑائی لیتا سیدھا ہوا اور تیزی سے کی بورڈ پر ہاتھ چلنے لگے۔ مسٹر سائم خان، میں تمہارے ساتھ کوئی پارٹنرشپ نہیں کرنا چاہتا۔ حمزہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کر بولا، اوہ ریئلی؟ سائم نے آنکھیں پٹپٹا کر کہا۔ سب کی نظریں ان دونوں پر جمی تھیں۔ اف، بڑا گندا سبجیکٹ ہے یہ کیمسٹری۔ علیشا نے کینٹین میں کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ وہ چاروں اس وقت کینٹین میں پہنچ چکی تھی۔ تم لوگ مجھے چھوڑ کر آ گئی ہو؟ سلوچ نے ان کو گھورتے ہوئے کہا تو وہ سب مسکرا دیں۔ اوئے دعا، وہ دیکھ، وہ بندہ تیرے کو گھورے جا رہا ہے۔ آسمانی سائٹ پر کھڑے ایک شخص کی طرف اس کی توجہ کی، جو شکل و صورت سے اچھا تھا، یکٹک دعا کو گھورے جا رہا تھا۔ اے اللہ، یہ اب آ کر مجھے پروپوز کرے گا، ناول کے ہیرو کی طرح۔ دعا نے شرمانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا۔ وہ لڑکا اب ان کی طرف بڑھنے لگا۔ یار منحوس عورت، وہ ادھر ہی آ رہا ہے، علیشا نے تپ کر کہا تو سب مسکرائیں۔ لالا، کسی کا بھی ڈیٹا ہمارے ریکارڈ میں نہیں ہے۔ وجدان کی آواز پر سائم نے ایک نظر پورے روم میں ڈالی۔ اب جاؤ یہاں سے۔ حمزہ حیدر نے اس کے ہاتھ سے سگریٹ چھین کر اپنی قیمتی جوتے تلے مسل ڈالی۔ ہاں چل بھاگ۔ وجدان کی آواز پر سائم نے حیرت سے اپنے ہاتھوں کو دیکھا، جبکہ فواد اور سالار نے حیرانی سے وجدان کو دیکھا، جو سر جھکا کر بیٹھا تھا۔ میں یہ ڈیل ڈن کر کے جاؤں گا، سائم نے ٹانگ پر ٹانگ رکھتے کہا۔ سالے تو کوئی ڈھیٹ انسان ہے، وجدان کی آواز پھر سے گونجی تو سائم کے چہرے کے زاویے بدلے۔ فواد اور سالار نے اس کو دیکھا، جو اپنے لالے کو ایسے بول رہا تھا۔ کیا چاہتے ہو تم؟ حمزہ نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ اس پروجیکٹ میں پارٹنرشپ چاہتا ہوں، اور میں وعدہ کرتا ہوں اگر نقصان بھی ہوا تو تمہارا پورا نقصان میں بھروں گا، سائم نے کہا تو وہاں موجود سب کی نظر سب پر ڈالی۔ چارہ وہ پھینک چکا تھا، سب کی آنکھیں پھیلی۔ سائم نے ایک مسکراتی نظر سب پر ڈالی۔ چارہ وہ پھینک چکا تھا، اس کو یقین تھا یہ وار کامیاب ہوگا۔ حمزہ حیدر لالچی نہیں ہے، ویسے بھی یہ ڈیل ڈن ہو چکی ہے، تم جا سکتے ہو۔ اگر جانا نہیں چاہتے تو بیٹھے رہو، لیکن شام سے پہلے چل جانا، ورنہ یہ آفس بند ہو جائے گا۔ حمزہ حیدر کہہ کر آنکھوں پر گلاس لگاتے باہر نکل گیا۔ سامنے مسکرا کر اس کو جاتے دیکھا۔ ہو گئی عزت، مل گیا سکون، مس نے آدمی، تو عزت کے قابل ہے ہی نہیں۔ وجدان کی آواز ایک بار پھر گونجی تو سائم نے دانت پیسے۔ فواد اور سالار بھاگ کر وجدان کے پاس آئے۔ وجدان، یہ کیا بدتمیزی ہے، تم یہ کیسے بات کر رہے ہو سائم سے؟ فواد خان نے وجدان سے پوچھا۔ تم دونوں بھی سالے نکمے آوارہ ہو۔ وجدان کی آواز پر دونوں کی آنکھیں پھٹی، دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور ادھر سائم اپنے ہونٹ کھینچے۔ وجدان، کیا ہو گیا تمہیں؟ سالار نے صدمے سے پوچھا۔ ابھی چل لعنتی انسان، گھننا حامی کالے ابشی۔ وجدان کی بات سن کر سالار کی آنکھیں خطرناک حد تک پھٹنے کے قریب ہو گئیں، وہ ساختہ 2 قدم پیچھے ہوا۔ سائم نے ایک نظر پورے روم میں ڈالی۔ حمزہ حیدر، یہ میرا نمبر ہے، اگر کبھی کوئی ڈیل کرنا چاہو تو رابطہ کر لینا۔ سائم صاحب کو ایک نظر دے کر بورڈ پر اپنا نمبر لے کر اونچی آواز میں بولا۔ مقصد سب کو سنانا تھا اور وہاں سے نکل گیا۔ چھوٹے خان، دوسرا نمبر ٹریکنگ پر ڈال دو، بہت جلد وہ بندہ مجھے کال کرے گا۔ سائم نے موڑ کاٹتے ہوئے کہا۔ ابھی گدھے، خود بھی کوئی کام کر لیا کر، سالہ کم چور۔ وجدان کی بڑبڑاہٹ پر سائم خان کی بس ہوئی، وہ بے ساختہ پراڈو کی سپیڈ بڑھا گیا۔ تمہیں بتاتا ہوں چھوٹے خان، سائم بڑبڑایا تو فواد اور سالار نے بیچارگی سے وجدان کو دیکھا، جو انوز سر جھکا کر بولا تھا۔ وہ لڑکا ان کے قریب آ گیا۔ دعا نے شال انگلی پر لپیٹنی شروع کر دی، جبکہ مہک نے اس کو گھورا۔ وہ آئی ایم سوری، اس لڑکے نے معذرت بھرے لہجے میں کہا۔ سب چونکی، جبکہ دعا انوز شرما رہی تھی۔ ایکچولی مجھے آپ میں اپنی چھوٹی بہن نظر آ رہی تھی، اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اس لیے میں آپ کو دیکھ کے گیا۔ سوری سسٹر، وہ لڑکا معذرت بھرے لہجے میں بول کر وہاں سے چل گیا۔ دعا کا منہ کھلا اور ان چہروں کو کہہ سے پوری کینٹین تھرا اٹھی۔ آہا دعا، تیرا ہیرو تو تیرا بھائی نکلا، اسما نے ہنستے ہوئے کہا تو دعا نے اس کو گھورا۔ کمینے انسان، بہن بنا گیا، اب عزت ہی رکھ لیتا۔ دعا بڑبڑائی تو وہ سب ایک بار پھر کہہ کر لگا گئے۔ جان کی ہنسی رکنے لگتی، وہیں دعا کے چہرے پر نظر پڑتے دوبارہ سٹارٹ ہو جاتی۔ اگلے 15 منٹ میں سائم اس سیکرٹ روم میں موجود تھا، جہاں فواد اور سالار ایک صوفے پر بیٹھے تھے اور وجدان ابھی بھی سر جھکا کر بیٹھا۔ اس 15 منٹ میں وجدان نے ایسی گالیاں دی تھی کہ وہ بیچارے کانوں تک سرخ ہوئے بیٹھے تھے۔ چھوٹے خان، سائم نے اس کو پکارا۔ لے آ گیا تیرا یار۔ وجدان کی آواز پر ان تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ سائم کو کچھ گڑبڑ لگی۔
اب الگوں کی طرح دیکھتے رہو گے یا کچھ بولو گے؟ وجدان کی آواز آئی تو وہ تینوں تڑپ گئے۔ اب تو گیا چھوٹے خان، صاحب نے شرٹ کے بازو اوپر کرتے ہوئے کہا تھا۔ وجدان دونوں ہاتھ سر کے پیچھے باندھ گیا۔ صاحب نے قدم آگے بڑھائے اور ان دونوں کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ ہاں ہاں دے تو پپی دے۔ وجدان کی آواز پر ان کے بڑھتے قدم رکے۔ سب نے ٹھٹر کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور جا کر وجدان کی گود میں دیکھا تو سب کے منہ کھلے۔ وجدان گود میں موبائل رکھے ہوئے تھا جس پر فلم چل رہی تھی۔ وہ فلم پر ہی کمنٹ پاس کر رہا تھا۔ ان کو لگا وہ ان کو بول رہا تھا۔ ارے لالا آپ کب آئے؟ وجدان نے صاحب کو دیکھ کر کہا جو اس کے موبائل کو دیکھ رہا تھا۔ وجدان نے چمبے سے وفات اور سلال کو دیکھا جو حیرانی سے اس کو موبائل کو دیکھ رہے تھے۔ کیا ہوا؟ وجدان تیکھا تو صاحب نے دونوں کو اشارہ کیا اور وجدان کو کندھے پر اٹھا کر بیڈ پر پڑھا۔ اگلی بار وجدان کی چیخوں سے کمرہ گونج رہا تھا۔ وہ تو انہوں اس کی پھینٹی لگانے میں مصروف تھے۔ بیچارہ۔ تو مس حورین آپ کی ٹریننگ کی بہت ضرورت ہے۔ اصل شان ہے اس کی پسینہ پسینہ چہرے پر نظر ڈال کر پاس ہی عفنان مزے سے جوس اور لیز سے مزے اٹھا رہا تھا۔ سر تھوڑا آرام کرنے دے، بھاگ بھاگ کر تھک گئی ہوں۔ حورین گہرے گہرے سانس لیتی بولی، مس یہ نازک مزاجی یہاں نہیں چلے گی، خاص طور پر میرے سامنے۔ میں کام کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتا۔ اس کی سنجیدہ آواز پر حورین سیدھی کھڑی ہوئی اور عفنان نے منہ بنایا۔ صرف 10 منٹ ہیں آپ کے پاس، اس کے بعد ہم ٹریننگ دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ اصل نے کیپ سر پر رکھتے ہوئے کہا تو اس میں سارے لاگے۔ بھائی صاحب بولیں آپ واش روم جا رہے ہیں؟ عفنان لیز کھاتے ہوئے بولا تو حورین نے آنکھیں پھاڑی، جبکہ ارسل سوچ چہرہ لیے اس کو گونجنے لگا۔ بکواس بند رکھا کرو سب انسپکٹر عفنان شاہ۔ ارسل شاہ دانت پیس کر بولا، بھائی میں نے کہا غلط روم واش روم تو انسان کی ضرورت ہے۔ میں نے کیا غلط کہا؟ واش روم تو انسان کی ضرورت ہے، اس میں کیسے شرم؟ جب چھوٹے تھے تب تو سب کے سامنے نکال۔ عفنان کی بات بیچ میں ہی رہ گئی کہ ارسل اس کے منہ میں لیز دے کر ایک نظر حورین کے سرخ چہرے پر ڈال کر وہاں سے نکل گیا۔ کیا سر آپ بھی کچھ بھی بولتے ہیں؟ حورین نے مسکراہٹ دبا کر آپ چھوڑیں، ارسل بھائی کھڑوس ہیں، اور بتائیں آپ کہاں تھی پہلے؟ عفنان نے اس کی طرف لیز بڑھاتے ہوئے بولا تو وہ بھی اس کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گیا۔ السلام علیکم۔ وہ چاروں تھکی ہاری کار میں داخل ہوئی تو خاموشی سے ان کا استقبال کیا۔ وہ چاروں گیراج میں گاڑی کے بونٹ پر بیٹھ گئے۔ ابے او بدریو اندر چلو، میرے کو کھانا دو۔ آریان ان کے سر پر چیخا، کیا ہے منوس؟ اندر جا کر ماما سائیں کو بولو۔ دعا چڑھ کر بولی، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ بہن سائیں سب خواتین و حضرات سوائے دادا سائیں کے بازار تشریف لے کر گئے ہیں۔ آریان کے کہنے پر وہ چاروں شوق میں نہیں، ہمیں لیے بغیر چلے گئے سب؟ میں چیخی، کیا مصیبت ہے یار؟ اسما کا منہ بنا اور سب اندر چلی گئی۔ رات کے 8 بج چکے تھے لیکن ان چاروں کا ابھی تک کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ خان صاحب کہاں رہ گئے؟ وہ سب ہم کو بولا تھا آپ سب کے لیے سرپرائز ہے اور ابھی تک گھر نہیں پہنچے۔ صنم خاتون پریشانی سے بولی، بڑی مامی پہنچ جائیں گے لارا۔ ریا نے ان کو تسلی دی، ہاں ہاں بیگم پہنچ جائیں گے، وہ نالائق۔ ارشد خان نے مسکرا کر کہا تو سب مسکرا دیے۔ بس کرو حوری آپی، اور کتنے گول گپے کھاؤ گی؟ آپ کا چہرہ بھی ایک گول گپا بن گیا۔ وجدان نے حورین کو 8واں گول گپا کھاتے دیکھا تو چپ نہ رہ سکا۔ حورین نے منہ میں گول گپا رکھ کر اس کو گھورا۔ اس کے انداز پر سب کہہ کر لگا گئے، لو تم بھی کھا لو۔ حورین نے بمشکل گول گپا کھاتے ہوئے کہا، اٹی مرتے ہیں یہ، آپ ہی کھاؤ۔ وجدان نے اس کی طرح منہ پھلا کر توتلا بولا تو سب کے جناتی کہہ کے گونجے، جبکہ حورین نے کینہ تو نظروں سے اس کو گھورا۔ لالا چل بھی لو، سب انتظار کر رہے ہیں۔ وجدان بے چینی سے بولا۔ صاحب نے سر لایا، تجھے اتنی جلدی کیوں ہو رہی ہے چھوٹے خان؟ سلار نے بمیں چکا کر پوچھا۔ مور جان سے ملنا ہے مجھے، وجدان خوشی سے لہرا کر بولا۔ سب نے منہ کھول کر اس کے اسٹائل کو دیکھا۔ مور جان سے کیا بات کرنی ہے؟ حوری آپی آ گئی ہے نا، اب میری شادی ہوگی، کیونکہ مور جان نے مجھ سے وعدہ کیا تھا جب حوری آپی آئیں گی تب میری شادی کریں گی۔ وجدان نے شرما کر کہا اور ہاتھ لہرا لہرا کر ڈانس کرنے لگا، جبکہ وہ سب منہ کھولے اس کو دیکھنے لگے۔ سالے آج تو بتا دے تیرے اندر کون سی ناگن چھپ بیٹھی ہے؟ سلار نے اس کی کمر پر دھپ مار کر کہا تو حورین کھلکھلا کے ہنسی، میرے اندر ناگن نہیں ہے بلکہ میرے اندر میں خود ہوں۔ وجدان نے کہا تو سب نے مسکراہٹ دبائی، چلو حوری چلیں ورنہ یہاں کچھ دیر اور بیٹھے تو یہ دماغ سے کھسک جائے گا۔ فواد نے مسکرا کر کہا تو سب کھڑے ہوئے۔ میں چلا ون کے ہوا، وجدان چیخ کر کہتا 100 کی اسپیڈ سے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اس کے اندر کوئی 1000 واٹ کا کیڑا ہے جو اس کو سکون سے بیٹھنے نہیں دیتا۔ انہوں نے ہنس کر کہا تو سب مسکرا دیے۔ اب تم چاروں کی بھوک ہڑتال ہوگی یا نہیں؟ مسز اعظم نے ان چاروں سے پوچھا جو کب سے منہ بنا کر بیٹھی تھی۔ آپ لوگ ہمیں چھوڑ کر سب شاپنگ کر رہے ہیں اور دوسرا ہمارے لیے کچھ لائے بھی نہیں۔ دعا نے منہ بنا کر کہا، ارے میری ماں تمہارے لیے لانے کا فائدہ بھی کیا تھا، تم لوگ کون سا رکھ لیتی؟ مسز اعظم نے چڑھ کر کہا، اچھا وہ تو صحیح ہے لیکن ہماری شاپنگ کب ہوگی؟ ہم نے تو ابھی ڈیسائیڈ بھی نہیں کیا کچھ۔ علیشا الجھ کر بولی، وہ سب ہمارا مسئلہ نہیں۔ مسز عامر نے کہا تو وہ منہ بسور گئی، ارے چھوڑو شاپنگ کو، فی الحال شام کی ڈولکی کا بندوبست کرو، 10 دن رہ گئے ہیں۔ اسما نے کہا تو سب نے سر پر ہاتھ مارا، ہم چلے؟ آپ لوگ اپنا سوچو۔ میں موبائل اٹھا کر باہر بھاگی، سب نے اس کی تقلید کی، ارے لڑکیوں کھانا تو کھا لو، مسز شاہ بولتی رہ گئی۔ مرحبا مورے جان، مرحبا میرے بچوں، کیسے ہو؟ ان چاروں نے اندر آ کر سلام کیا، سب نے جواب دیا۔ صنم خاتون نے سب کو گلے لگایا، مور جان وقت آ گیا۔ وجدان نے گھوم کر کہا، سب نے اس کو دیکھا، بیٹا تمہارے اندر کون سی چکنی ہڈی ہے جو تم یوں پھسل پھسل جاتے ہو؟
آسما خاتون نے وجدان کی یوں گھومنے پر کہا تو وجدان نے تیکھی نظروں سے ان کو دیکھا۔ وہ تینوں تسلی سے کھڑے ہو گئے، جانتے تھے اب آسما خاتون جل کر رہ جائیں گی۔ بڑی پھپھو جان، اس بات کو چھوڑیں، مجھے یہ بتائیں انسان کے جسم میں کتنی ہڈیاں ہوتی ہیں؟ وجدان نے ان کے قریب آ کر پوچھا۔ مجھے کیا پتا، میں کون سا انسانوں کی ہڈیاں گن رہی ہوں؟ وہ سٹ پٹا کر بولی تو سب نے مسکراہٹ دبائی۔ اچھا چھوڑیں، یہ بتائیں آپ کے اندر کتنی ہڈیاں ہیں؟ وہ ان کے موٹے سراپے کو گھونسا بولا۔ پتہ نہیں۔ وہ زبردستی مسکرا کر بولی پھپھو آپ کے اندر ہڈیاں ہیں ہی نہیں۔ وجدان سرگوشی بولا۔ سب نے اس کو دیکھا۔ مطلب؟ آسما خاتون الجھ کر بولی مطلب یہ پھپھو کھا کھا کر آپ کے اندر چربی اور گوشت بن چکا ہے، بس ہڈیاں نہیں ہیں۔ وجدان کہہ کر بھاگ گیا، سیڑھیاں چڑھا، سب کے چہروں پر دبی دبی مسکراہٹ آ گئی۔ وجدان میں تمہیں پکڑ کر بہت برا ماننا ہے، آسما خاتون سرخ چہرہ لیے بولی۔ پھپھو دیکھ لو، مٹ گئی دوریاں، اپن یہاں ہے یہاں۔ وجدان اپنی پینٹ ٹھیک کرتا بولا تو وہ بساختہ اس کو لعنت سے نواز گئی۔ موری جان، خان بابا آپ لوگوں کے لیے ایک سرپرائز ہے، سائم نے مسکرا کر کہا تو سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ کہیں شادی تو نہیں کر کے آگے صاحبزادے؟ سائمہ خاتون نے کہا تو سب نے ان کو دیکھا۔ نہیں چھوٹی پھپھو، وہ نیک کام میں سب کی موجودگی میں کروں گا، اپنی بہنوں کے بغیر کیسی شادی کروں گا؟ سائم نے طنزیہ مسکراہٹ سے کہہ کر زینب نیا کی طرف اشارہ کیا تو وہ دونوں بل کھا کر رہ گئیں۔ چل یار، وہ بیچاری کب سے باہر کھڑی ہے، فواد نے کہا تو وہ سارے لا گئے۔ سب نے دروازے کی طرف دیکھا جہاں سے حورین خان سالار خان کے ساتھ قدم رکھ رہی تھی۔ حور میری بچی، ارشد خان کی آواز گونجی۔ وہ ہو بہو مانور کا عکس تھی۔ آج پورے 15 سال بعد وہ اس کو دیکھ رہے تھے، اپنی حور کو، اپنے دل کے ٹکڑے کو۔ کوئی تھا جو اس سارے معاملے سے خوش نہیں تھا۔ خان بابا، حورین بھاگ کر ان کے گلے لگی، سارا ماحول جذباتی ہو گیا تھا۔ آدھا گھنٹہ یہی سب چلتا رہا۔ وجدان کی بس ہوئی۔ ارے بس بھی کرو اب، وہ وہیں سے چیخا۔ سب نے اس کو گھورا۔ آسما خاتون سے چھپ کر سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ آخرکار وہ وجدان کے پیچھے پہنچ گئی۔ ان کا سانس بری طرح پھول چکا تھا، موٹاپے کی وجہ سے ان کو سیڑھیاں چڑھنا مشکل لگتا، لیکن وجدان کی شامت لینے کے ارادے سے وہ وہاں پہنچ گئیں۔ فواد نے وجدان کی طرف دیکھا تو اس کا منہ کھلا۔ پھپھو آپ وہاں؟ فواد نے کہا تو سب نے آسما کی طرف دیکھا۔ ارے بڑی پھپھو آپ یہاں کیوں آئیں؟ مجھے بلا لیتی، اب کم سے کم 10 منٹ آپ کو سیڑھیاں اترنے میں لگے گا، وجدان نے کہا تو سب نے مسکراہٹ دبائی۔ آسما خاتون نے اس کو پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ بائے بائے پھپھو، 10 منٹ بعد نیچے ملاقات ہوگی۔ وہ ان کو شرارتی مسکراہٹ سے کہتا وہیں سے کود کر نیچے اتر گیا۔ ان تینوں کے علاوہ سب نے دہل کر اس کو دیکھا جو اتنی اونچائی سے آرام سے کود گیا تھا۔ آسما خاتون کی حالت دیکھنے والی تھی۔ دعا اور میں خانولا جا رہی تھی رومان سائیں اور مسز عامر کے ساتھ کارڈ دینے، جبکہ اسما اور علیشہ گاڑی روک کر نظام وغیرہ کا سوچ رہی تھی۔ علیشہ سونگ کر اچھے سے دیکھ لینا، ہم بس 1 گھنٹے تک آ جائیں گے، دعا نے لپسٹک صحیح کرتے ہوئے کہا، اور وہ اس وقت بلیک شلوار قمیض میں ملبوس تھی۔ ابھی 1 گھنٹہ تو جانے میں لگ جائے گا، اسما نے کہا تو وہ سر ہلا گئی۔ چل ٹھیک، ہم جلد آتے ہیں، مہک نے کہا جو گرے سوٹ میں ملبوس تھی۔ وہ سب باہر نکل گئے۔ اگلے 1 گھنٹے کے اندر اندر وہ خان ولا حویلی میں موجود تھی۔ سب بہت اچھے سے ملے۔ زینب کے آنے پر رومان سیدھا ہو کر بیٹھا اور دعا کو اشارہ کیا۔ وہ سمجھ کر کھڑی ہوئی۔ زینب آپ ہمیں حویلی دکھائیں گی؟ دعا نے مسکرا کر کہا تو زینب بھی مسکرا دی۔ جاؤ بیٹا، بہنوں کو حویلی دکھاؤ، سلمان خان مسکرا کر بولے تو زینب جی ماموں کہتے ہیں ان کو لیے اوپر کی طرف بڑھیے۔ دعا زینب سے باتیں کرتے آگے نکل گئی، جبکہ وہ یوں ہی گھومنے لگی۔ ہیلو مس، ایک انجانی آواز پر مہک نے پلٹ کر دیکھا تو ایک 20 سالہ کا لڑکا عجیب و غریب حلیے میں کھڑا تھا۔ مہک کے چہرے پر ناگواری چھائی۔ ایکسکیوز می، وہ کہتی سائڈ پر ہوئی۔ ہاں یہ انداز، وہ شخص خالص ٹھرکیوں کی طرح بولا۔ جناب دل آ گیا آپ پر؟ مہک نے نظر گھمائی لیکن کوئی بھی آس پاس نہیں تھا۔ وہ بساختہ ساتھ موجود کمرے کا دروازہ کھولتی اس میں جا کر دروازہ لاک کر گئی۔ ارے مس سنیں، وہ بیچارہ بلبلا کر رہ گیا اور وہاں سے 9 2 11 ہو گیا۔ زینب آپ کی منگنی ہو گئی ہے؟ دعا نے اس سے باتوں باتوں میں پوچھا تو اس کا چہرہ اداس ہوا۔ نہیں، لیکن میری موری جان سائم سے میری شادی کروانا چاہتی ہیں۔ سائم نے صاف انکار کر دیا۔ میری موری جان نے بولا تمہاری شادی اسی سے ہوگی ورنہ نہیں، وہ اداس لہجے میں بولی تو دعا نے ہونٹ بھیجے اور اس کو اپنے ساتھ باتوں میں لگا لیا۔ کمرے میں ہلکی ہلکی روشنی تھی، اس لیے اس کو بیڈ پر سویا ہوا نفوس ٹھیک سے نظر نہیں آیا۔ پتہ نہیں کون ہے پیچھے پڑ گیا میرے، مہک پڑ پڑائی۔ سائم جو غنودگی میں تھا، آواز سن کر اس کے کان کھڑے ہوئے اور اگلے ہی پل وہ بنا آواز کے بیڈ سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ سکون رقص اس کے منہ سے سرگوشی نکلی۔ مہک کو مانور سے خوشبو آئی تو اس نے بے ساختہ پلٹ کر دیکھا۔ سامنے کسی کو کھڑے دیکھ اس کے منہ سے چیخ نکلی، میں ہوں سائم خان۔ سائم لائٹ آن کر گیا۔ اس پر نظر پڑتے ہی مہک کی آنکھیں پھول کھلی، وہ بے ساختہ رخ پلٹ گئی۔ سائم نے اچنبھے سے خود کو دیکھا تو ایک خوبصورت مسکراہٹ اس کی لبوں پر پھیلی۔ وہ اس وقت ٹراؤزر اور بلیک بنیان میں موجود تھا۔ ہائے میری معصوم بلی، لڑکیاں مجھے اس حالت میں دیکھنے کے لیے پاگل ہوتی ہیں اور ایک تم ہو جو شرما رہی ہو۔ سائم نے مسکراتے ہوئے سوچا یہ کھل کیوں نہیں رہا؟ مہک نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو سائم مسکرایا۔ اسی پل ہی باہر سے دروازہ ناک ہوا۔ مہک اچھی پوچھلی۔ سائم نے بھی ہونٹ بھیجے۔ اس کا اس وقت سائم کے کمرے میں ہونا ٹھیک نہیں تھا۔ آپ چپ رہیں، یہ بتائیں اس وقت آپ میرے روم میں کیا کر رہی ہیں؟ سائم نے سرگوشی میں پوچھا تو وہ اٹکتی بات مکمل کر گئی۔ سائم کی سبز آنکھیں لو کی مانند سرخ ہوئیں۔ دروازہ ایک بار پھر بجا۔ کون ہے؟ سائم نے اس کو چپ رہنے کا اشارہ کیا اور خود پوچھا۔ سائم لالا آ جائیں، باہر کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں۔ حورین کی بات پر سائم نے مہک کو گہری نظروں سے گھورا۔ آ رہا ہوں تم چلو، سائم نے کہا تو وہ اوکے کہہ کر چلی گئی۔ اب آپ بھی جائیں اور یہاں جو کچھ ہوا اس کا ذکر کسی سے نہیں کرنا، اوکے؟ سائم اس کا گال تھپتھپا کر
بولا تو اس کا چہرہ لال ہوا۔ صاحب نے دلچسپی سے اس کو دیکھا اور اپنے ہاتھ سے ایک چٹکی بجائی جس سے روم کا دروازہ خود اوپن ہوا۔ سائڈ سے گزرتے ہوئے وجدان خان نے میک کو ادھر دیکھا تو سائڈ پر ہوتا موبائل کیمرہ آن کر گیا۔ اس کے چہرے پر کمینی مسکراہٹ تھی۔ میک باہر نکل گئی تو وجدان خان جان بوجھ کر سامنے آیا۔ ارے آپ یہاں؟ وہ جان بوجھ کر حیرانی سے بولا۔ ہاں وہ میں راستہ بھول گئی تھی، میک جلدی سے کہہ کر نیچے بھاگی۔ وجدان نے معنی خیزی صائم کو دیکھا جو اس کے انداز پر جل کر دروازہ زور سے بند کر گیا۔ یہ میری بیٹی حورین خان ماشاءاللہ پولیس فورس جوائن کر چکی ہے۔ ارشد خان نے مسکرا کر اس کا تعارف کروایا تو سب نے حیرت سے اس نازک مزاج لڑکی کو دیکھا۔ واؤ نائس ٹو میٹ یو آفیسر، میک نے کھلکھلا کر کہا تو صائم اس میں کھو سا گیا۔ حورین نے پیار سے اس لڑکی کو دیکھا اور اگلے 20 منٹ میں یہ کہہ کے پورے خان ملا میں گونج رہے تھے۔ ارشد خان نے مسکرا کر میک کو دیکھا اور ریکنگ پر کھڑے صائم خان کو جو بس اس کو دیکھنے میں مگن تھا۔ وہ دل ہی دل میں ایک فیصلہ کر چکے تھے اور اب اس فیصلے سے وہ پیچھے نہیں ہٹنے والے تھے۔ ہے تمنا تمہیں دلہن بنائے، تیرے ہاتھوں پہ مہندی اپنے نام کی لگائیں۔ صائم کے موبائل کی رنگ ٹون بھی تو وہ چونک کر سیدھا ہوا اور سب کو دیکھ کر زبردستی مسکرا کر کمرے میں گھسا۔ یہ چھوٹا خان آج مجھ سے قتل ہو جائے گا۔ چھوٹے خان، صائم داڑا۔ فواد اور سالار نے ہنسی دبائی۔ چھوٹا خان آپ کی پہنچ سے دور ہے، پھر للکار اٹھائیں، شکار ہے۔ وجدان کی آواز پر سب نے چاروں طرف نظریں گھمائی لیکن وہ کہیں نہیں تھا۔ تینوں نے ایک دوسرے کو چمڑے سے دیکھا۔ میں یہاں اوپر ہوں۔ وجدان کی آواز پر تینوں نے اوپر دیکھا تو وہ الماری پر چڑھا بیٹھا تھا، ہاتھ میں پاپ کارن اور لیپ ٹاپ تھا، چہرے خباثت بھری مسکراہٹ۔ ابے بندر کی اولاد نیچے آ، فواد تڑپ کر بولا تو گول گول آنکھیں گھمائیں۔ بھاگ۔ صائم پیر زور سے زمین پر مار کر کال اوکے کر گیا۔ وجدان نے بیٹھ ایک ڈانس اسٹیپ کیا، فواد نے کھینچ ایک لعنت اس کے منہ پر ماری۔ یس صائم خان اسپیکنگ، صائم نے کہا تو دوسری طرف سے کچھ کہا گیا۔ صائم کے چہرے پر مسکراہٹ چمکی، اس نے ہاتھ سے کال کا اشارہ کیا اور وجدان کو دیکھا وہ سمجھ کر اپنے کام پر لگ گیا۔ صائم نے اسپیکر اوپن کیا۔ میں چاہتا ہوں تم میرے ساتھ پارٹنرشپ کر لو لیکن کسی کو کانوں کان اس بات کی خبر نہیں ہونی چاہیے، کلچ دبا کے ہونی چاہیے۔ وہ شخص بولا تو فواد نے اس کا جملہ دہرایا، کلچ دبا کے؟ ارے لالا یہ بولنے کی عادت ہوگی اس کھٹارا بائک کو۔ وجدان کے کہنے پر فواد نے سر ہلایا۔ ہاں لیکن میں کیسے یقین کروں تم میرے ساتھ پوری ایمانداری سے کام کرو گے؟ صائم نے کہا تو دوسری طرف گہری خاموشی چھا گئی۔ عادل پاشا نام ہے میرا، جہاں تمہیں لگے میں دھوکہ دے رہا ہوں تو بے شک تم پارٹنرشپ نہ کرنا، کلچ دبا کے۔ اس کی بات پر صائم نے اپنے جوتے کی نوک زمین پر ماری۔ ٹھیک کل شام 7 بجے، اب کیا کرنا ہے؟ ٹھیک کل شام 7 بجے ملاقات ہوگی، وہ کہہ کر کال کاٹ گیا۔ لالے اب کیا کرنا ہے؟ وجدان نے پوچھا۔ صائم نے سالار کی طرف دیکھا۔ سالار، میں جس وقت اس سے باتوں میں مصروف ہوں گا تم اس کے گھر کے ایک ایک کونے کی تلاشی لوگے اور ہاں ہر کونے میں ہر کمرے میں ایک مائکرو فون اور کیمرہ ضرور لگانا تاکہ جب مال آئے ہمیں پتہ چل جائے۔ صائم نے کہا تو سالار نے ہاں میں سر لایا۔ اور فواد خان تم اس گھر میں موجود سیکیورٹی کا پتہ لگاؤ گے، کتنے لوگ ہیں، کتنے مال کتنے لوگ لے کر آئیں گے، کہاں رکھیں گے اور کس ٹائپ کی سیکیورٹی اور لاک ہیں وہ سب۔ فواد نے گردن لائی۔ اور چھوٹے خان تم ہر لاک اور سیکیورٹی کا توڑ ڈھونڈو گے، اس کام میں ہم بالکل بھی رسک نہیں لے سکتے، سمجھ رہے ہو میری بات؟ صائم کے سر لہجے پر وہ سب یس باس کہہ گئے۔ کچھ دن پہلے ہی ان سب نے اپنی سروس کے ذریعے پتہ لگایا تھا کہ پولیس کے ہاتھوں میں بہت سیریس کیس آئے جو خوش قسمتی سے ارسل شاہ کے تھانے میں ہی درج ہونے والا تھا۔ اس سے پہلے ڈپارٹمنٹ اس کیس کے متعلق انفارمیشن اور یہ کیس ارسل شاہ کو سونپے، اس سب نے ہوشیاری سے پولیس سے پہلے یہ قدم بڑھا دیا تھا۔ ان کے علم میں یہ بات آئی کہ عادل نامی ایک شخص جس کے کئی روپ ہیں، آج تک کوئی آرڈر نہیں آ رہا تھا، جس کا اصلی چہرہ اس کے خود کے علاوہ کسی نے نہیں دیکھا، ایک خطرناک سمگلر، حد سے زیادہ سمگلنگ کر رہا تھا اور وہ چاروں یہ بات کیسے برداشت کرتے کہ ان کے ہوتے ہوئے ان کے علاقوں میں غیر قانونی کام ہو۔ ہاں سب ریڈی ہے نا؟ میک نے پوچھا۔ سب نے سر لا کر لیپ ٹاپ کا رخ اس کی طرف کیا۔ پاگل ہے کیا؟ پاگل ہے اسما، یہ کیا ہے؟ دوار نے سڑا سا منہ بنا کر کہا۔ اس میں کلر کمبینیشن اچھے نہیں ہیں، میک نے کہا تو سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ دادا سائیں کو بولتے ہیں کہ مہندی کا فنکشن گھر میں ہی رکھ لیتے ہیں جبکہ باقی سب ہال میں، اسما نے پوچھا تو سب نے تھمز اپ کا اشارہ کیا۔